السلام علیکم جی، کیا حال چال ہے آپ سب لوگوں کے؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم سعدیہ چودھری کا ایک مکمل ناول پڑھنے والے ہیں جس کا نام ہے کبھی عشق ہو تو پتہ چلے۔ سن 2005 میں یہ خواتین ڈائجسٹ میں ناول پبلش ہوا تھا اور یہ ناول اتنا اچھا ہے بھائی، اتنا اچھا ناول ہے، میں کیا بتاؤں آپ کو، مجھے بہت اچھا لگا یہ ناول بالکل جو پیور اصل والا عشق، جنون، اس ٹائپ کا ناول ہے یار۔ اتنے عرصے کے بعد میں نے ایک اتنی زبردست لو سٹوری پڑھی ہے۔ یہ صرف لو سٹوری ہے، اس میں کوئی فضول کے کردار نہیں ہے، ٹوٹل اس میں 3 کردار ہیں ٹوٹل ان کی ہی آپس میں باتیں ہیں۔ ایک ہے ہماری ہیروئن مریم، ایک ہے اس کی بھابھی فرحین، اور ایک ہے بھابھی کا بھائی۔ بس ٹوٹل یہ 3 کردار ہیں اور اتنی اچھی کہانی ہے یار، بہت 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 اچھی کہانی ہے۔ بغیر وقت ضائع کیے ہم کرتے ہیں ناول کا آغاز۔ آپ سے ایک چھوٹی سی چنو منو سی ریکویسٹ ہے، چینل کو کر لیں سبسکرائب اگر آپ نے پہلے سے نہیں کیا ہوا تو۔ محبت کو چلو کسی در پہ چھوڑائیں، اس سب سنہری شیشے کو کسی پتھر پہ توڑائیں، چلو اپنی آنکھیں پھوڑائیں، اس شہر طلسم کی جانب 2 قدم چلیں، کچھ پل رکیں، کچھ کہہ جائیں، کچھ بھول آئیں، چلو باتیں کچھ دہرائیں، کبھی ہر بات سے مکر جائیں، کبھی رستے سے پلٹ آئیں، کبھی در پہ گزار عمر آئیں، کچھ دل کے ساتھ چلے ہم، کسی راستے میں رکیں ہم، کبھی دن کے ساتھ چلے ہم، کسی رات سنگ ڈھلے ہم، چاہے جتنے موڑ آئیں ہم اپنی ہستی بھول آئیں، کہیں اپنی انا چھوڑ آئیں، چلو خود کو کسی گلی کسی نگر چھوڑ آئیں، اس دل کے شیشے کو کسی پتھر پہ پھوڑ آئیں، محبت کو چلو کسی در پہ چھوڑ آئیں۔ تم کہتی تھی نا مریم کہ دنیا میں سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن تمہیں کبھی کسی سے محبت نہیں ہو سکتی۔ فرحین نے اپنے سامنے بیٹھی اس کم عمر سی لڑکی کی طرف دیکھا جس کے لبوں پہ ایک میٹھی سی مسکراہٹ اس کے سکون کا مظہر تھی۔ آج وہ بھی اسی محبت کی غلام ہوئی تو فرحین کو یقین آ گیا تھا۔ ہاں، دنیا میں محبت نام کی کوئی چیز ہوتی ہے جو بس ہو جاتی ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی، اور یہ بات تو خود مریم نے پہلی بار مانی تھی۔ کیا واقعی مجھ جیسی اکھڑ لڑکی کے ساتھ یہ حسین حادثہ پیش آ چکا ہے؟ کیا میرا بھی انہی لوگوں میں شمار ہونے لگا ہے جنہیں میں پاگل کہا کرتی تھی؟ بتاؤ محبت، کیا تم نے مجھے بھی ہوش و خیرت سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بیگانہ کر دیا ہے؟ وہ یہ سوال دن میں خود سے کئی بار کرتی تھی اور ہر بار خود ہی مسکرا دیتی۔ ہاں، مجھے بھی محبت ہو گئی ہے، اور وہ بھی عزت احسان سے، جس کے بارے میں کہا کرتی تھی کہ یہ شخص کتنا خبتی سا لگتا ہے، جسے نہ اپنی ڈریسنگ کی پرواہ ہے نہ بالوں کا خیال ہے، عجیب مست ملنگ سا انسان ہے، اور آج وہی خبتی سا انسان میری زندگی ہے۔ کتنی ہی باتیں اسے ایک ایک کر کے یاد آ رہی تھیں۔ سب سے پہلی ملاقات، بلکہ ملاقات نہیں، وہ تو ایک سرسری سی نظر تھی جس سے مریم ولید نے عزت احسان کو دیکھا تھا۔ اف، بھابھی کا بھائی تو بالکل بھی بھابھی جیسا نہیں ہے، یہ تو لڑکا کم اور ہپی زیادہ لگ رہا ہے۔ اس نے اپنے بھائی کی شادی والے دن پہلی بار اسے دیکھا تھا، حالانکہ اس کی کزنز کو عام سے انسان میں جانے کیا کیا نظر آ رہا تھا، ڈیسنٹ، مغرور، جانے کیسے کیسے القابات دیے جا رہے تھے اسے، جنہیں سن سن کر مریم ولید کو ہنسی آ رہی تھی۔ پتہ نہیں وہ عام لڑکیوں سے مختلف تھی یا بہت خاص لوگوں میں گھری ہوئی، وہ کوئی عام سی لڑکی تھی۔ اسے وہ سب کچھ اچھا لگا کرتا جو کسی اور کو اچھا نہیں لگتا تھا، اور وہ سب جس کے بارے میں باقی لوگ دیوانے ہو رہے ہوتے تھے، اس سب میں اسے کوئی کشش نظر نہیں آتی تھی۔ اور عزت احسان، وہ کیا تھا؟ بہت خاص یا بہت عام؟ اس نے یہ جاننے کی کوشش کبھی نہیں کی تھی، مگر پھر بھی جانے یہ کب ہوا تھا، اس سے لگا تھا کہ یہ کوئی عام سا جذبہ ہے، مگر یہ محبت ہے، یہ اس کے علم میں نہیں تھا۔ بس یوں ہی بھابھی کے ساتھ انہیں چھوڑنے کے لیے آتے جاتے اس نے عزت کو بالکل سرسری سا دیکھا۔ پھر پتہ نہیں کب اسے پتہ چلا کہ اس نے اس شخص کو کبھی ہنستے ہوئے نہیں دیکھا تھا، شاید ایک بار، وہ گزشتہ 1 سال میں صرف ایک بار ہنسا تھا، وہ بھی جب وہ بھابھی سے پہلی بار ملنے کے لیے آیا تھا۔ تب کتنی روشنی سی پھیلی تھی اس کے چہرے پہ، تب مریم نے پہلی بار محسوس کیا کہ وہ شخص تو اچھا خاصا خوبصورت تھا۔ سانولا سا چہرہ، چہرے پہ گھلی سنجیدگی اور چال میں ایک ٹھہراؤ، اور اس کی آنکھیں بہت خوبصورت، ان کہے راز کہنے والی، دور دیسوں کی کہانیاں سنانے والی، نامعلوم سی اداسی میں رچی۔ وہ آنکھیں تھیں یا 2 طلسم نگر تھے جن میں مریم ولید کب کھو گئی اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ اس دن بھی وہ بھابھی سے ملنے آیا تھا جب مریم ولید نے کالج آتی ہوئی اسے بس سرسری سا دیکھا۔
وہ برآمدے کے پلر سے ٹیک لگائے شاید فرحین بھابھی کا انتظار کر رہا تھا۔ اس کے سلام کا جواب دیتے ہوئے اس نے پوچھا کہ وہ کس سال میں ہے۔ تب اس نے پہلی بار اس کی آواز پہ غور کیا تھا۔ شاید اس کی آواز ہی بہت اچھی تھی، یا شاید وہ اس لیے اچھی تھی کہ اس کی آواز تھی، مگر مریم ولید کے لیے وہ لہجہ بھلانا کافی مشکل ہو گیا تھا۔ وہ کتنا کم بولتا ہے، شاید وہ اپنی بہن سے بھی صرف رسمی باتیں کرتا تھا۔ وہ اتنا کم کیوں بولتا تھا؟ کیوں وہ ہنستا نہیں تھا؟ کیوں اسے دیکھ کر لگتا ہے کہ اس میں کچھ کمی رہ گئی ہے، جیسے کہیں کچھ گم ہو گیا ہے اس شخص کا، جیسے اس کے پاس کچھ بھی نہیں، جیسے زندگی کے کسی موڑ پہ وہ بالکل تہی دامہ رہ گیا ہو۔ کیوں؟ کیوں؟ ان ڈھیر سارے سوالوں میں الجھی وہ کبھی یہ بھی نہیں جان سکی کہ وہ بدل رہی ہے۔ وہ خود سے یہ سوال کبھی نہیں پوچھ سکی کہ وہ اس کے بارے میں اتنی پرتجسس کیوں ہے، اور جب اسے اندازہ ہوا تب اس نے ماننے سے انکار کر دیا۔ نہیں، میں نہیں بدل سکتی، میں کبھی نہیں بدل سکتی، اور نہ مجھے کسی سے محبت ہو سکتی ہے، کبھی نہیں۔ محبت مجھ جیسے لوگوں کے بس کا روگ نہیں۔ اس نے سب دلائل رد کر دیے تھے، مگر فرحین بھابھی نے اسے کھوج لیا تھا۔ وہ اس کی بہت اچھی دوست تھی، مگر وہ بھی یہ نہیں جان سکی تھی کہ اس کو بدلنے والا شخص عزت احسان تھا۔ مگر وہ کہتی تھی، تم بہت بدل گئی ہو مریم، اور وہ نظریں چرا جاتی۔ کچھ چھپانا تھا اسے ان سب لوگوں سے بھی اور اپنے آپ سے بھی۔ اس کی آنکھیں بہت اداس رہتی ہیں، ایک سحر میں باندھنے والی، کچھ بتاتی اور بہت کچھ چھپاتی ہوئی۔ کیا کبھی اسے کسی نے بتایا ہے کہ اس کی آنکھیں کتنی خوبصورت ہیں؟ وہ جانے کیوں اس لمحے بھی اسی کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ جب فرحین بھابھی نے بتایا کہ اس کا ایڈمیشن پنجاب یونیورسٹی میں ہو گیا ہے اور وہ لاہور آ رہا ہے، اس نے ہاسٹل میں رہنا پسند کیا تھا۔ فرحین بھابھی کے لاکھ کہنے پر بھی وہ ان کے گھر نہیں رکا، اور مریم کو اس کا یہ فیصلہ بھی اچھا لگا۔ اچھا لگنے کی کیفیت کا آغاز بہت پہلے سے ہو چکا تھا، اس لیے وہ جو کہتا جو کرتا مریم ولید کو سب بہت اچھا لگتا تھا۔ مگر کیوں، یہ وہ جاننا نہیں چاہتی تھی۔ میں دریا سے بھی ڈرتا ہوں، تم دریا سے بھی گہرے ہو، کون سی بات ہے تم میں ایسی، اتنے اچھے کیوں لگتے ہو۔ یہ شخص اگر کسی سے محبت کرے گا تو بہت اچھی محبت کرے گا، نبھانے والی، سراہنے والی۔ پتہ نہیں یہ خیال کیوں اس کے دل میں آ گیا تھا، یوں ہی بیٹھے بیٹھے مگر وہ چونک سی گئی۔ میں کیوں اس کے بارے میں اس طرح سے سوچ رہی ہوں، کیوں؟ وہ ان سوالوں سے نظریں چراتے چراتے تنگ آ گئی۔ بعد میں اس نے آخرکار ہار مان لی۔ جی بھابھی، میں واقعی بدل گئی ہوں، کیونکہ مجھے محبت ہو گئی ہے۔ اس نے فرحین کے سامنے ہار تسلیم کر لی۔ وہ بہت اچھا ہے بھابھی، بہت اچھا۔ محبت انسان کو بولنا سکھا دیتی ہے، یہ بھی اسے اسی وقت پتہ چلا تھا۔ وہ جو کھل کر بات کرنے کی بھی روادار نہیں ہوا کرتی تھی، اب گھنٹوں بولتی تھی۔ فرحین سے لاکھ دوستی ہونے کے باوجود وہ انہیں بتا نہیں سکی تھی کہ وہ شخص ان کا اپنا بھائی ہے۔ پتہ ہے بھابھی، وہ شخص مجھے بہت سچا، بہت خالص لگتا ہے۔ مجھے لگتا ہے اگر وہ کسی سے محبت کرے گا تو بہت سچی محبت کرے گا۔ وہ ایک جذب کے عالم میں بولی، ایک خاموش محبت پہ اتنا یقین، تمہیں اس پہ اتنا اعتماد، اتنا یقین ہے مریم، ایک انجان شخص جس کے صرف نام سے ہی تم واقف ہو، کیا بغیر کچھ جانے تم اس پہ اتنا یقین کر سکتی ہو مریم؟ مریم نے جو کچھ انہیں بتایا تھا، فرحین نے اس سے زیادہ کچھ نہیں پوچھا تھا، حتیٰ کہ وہ اس شخص کو ایک فرضی نام سے جانتی تھی۔ بھابھی، وہ عام لوگوں سے بہت الگ ہے، بہت جدا لگتا ہے، یوں لگتا ہے کہ وہ اس دنیا کا فرد ہی نہیں ہے۔ آج کل کے لڑکوں جیسی تو اس میں کوئی بات ہی نہیں ہے، وہ بہت جوش سے بتا رہی تھی۔ اور جانتی ہو مریم، تم سے پہلی بار مل کر مجھے بھی یہی لگا تھا کہ تم اس دنیا کی مخلوق ہی نہیں ہو، کہیں کسی اور دیش سے رستہ بھول کر تم اس دیش، اس صدی میں آ گئی ہو، اور وہ بھی اس کا مطلب ہے کہ جوڑی خوب جچے گی۔ وہ اس کا چہرہ ہاتھوں میں بھر کر مسکرا دی۔ جوڑی؟ وہ زہریلا بڑبڑائی۔ ہاں کیوں، کیا جوڑی نہیں بناؤ گی؟ وہ ہنس کر شرارت سے بولی۔ نہیں بھابھی، میں نے ایسا کبھی نہیں سوچا، اس نے سادگی سے بتایا۔ واقعی مریم، کیا تم نے ایسا کبھی نہیں سوچا؟ انہیں حیرت ہوئی۔ یہ جو کچھ بھی ہے بھابھی، میرے ذاتی جذبات ہیں، میں اسے اس پر مسلط نہیں کر سکتی، اور میں نہیں جانتی کہ وہ میرے بارے میں کیا سوچتا ہے۔ اس نے صاف گوئی سے کہا۔ ایک بات کہوں مریم، یہ یک طرفہ محبت انسان کو مار دیتی ہے۔ وہ ڈر گئیں۔ مگر بھابھی، مجھے اس بات سے کچھ غرض نہیں ہے۔ اس کے انداز میں لاپرواہی تھی۔ تم بہت معصوم ہو مریم، کم از کم اس کے دل کی بات کا پتہ چلاؤ، یوں تو یک طرفہ محبت تمہیں ختم کر دے گی۔ ان کے لہجے میں تشویش تھی۔ مجھے اس بات سے کوئی غرض نہیں بھابھی کہ وہ میرے بارے میں کیا سوچتا ہے، مجھے وہ اچھا لگتا ہے، اینڈ دیٹس آل۔ اس سے زیادہ جاننے کی مجھے خواہش نہیں۔ اس نے بھابھی کے ساتھ ساتھ خود کو بھی پرسکون کر لیا تھا۔ آخر وہ بھی تو کسی کے بارے میں سوچتا ہی ہوگا نا، اس سے بھی تو کوئی اچھا لگتا ہوگا نا۔ تب وہ بھی ایک عجیب سی کیفیت میں گر گئی۔
وہ جس قسم کا شخص ہے اس کی پسند بھی بہت جدا سی ہوگی، عام لڑکوں سے بہت مختلف، اس نے سوچا۔ اگلی بار جب وہ گھر آیا تو وہ اسے دیکھے گئی اور وہ بھی جانے کیوں اسے دیکھتا چلا گیا، اور پھر یہ بار بار ہونے لگا۔ مریم کی نظر اٹھتی اور پھر جھکنا بھول جاتی، اور عزت، وہ بھی تو کسی معمول کی طرح اسے دیکھتا رہتا تھا۔ جانے کیا ہو گیا تھا، پہلی بار اس نے یوں کسی کی آنکھوں میں دیکھا تھا اور پھر وہ نظریں جھکانا ہی بھول گئی تھی۔ جانے کیسا رشتہ تھا یہ جو اس کے اور عزت کے درمیان نامحسوس طریقے سے جڑ گیا تھا۔ یہ کون سا رشتہ ہے جس میں آنکھیں آنکھوں سے باتیں کرتی ہیں؟ مریم نے بہت سوچا۔ شاید محبت، یہ صرف محبت کا بندھن ہے، اس نے خود کو یقین دلایا۔ تو پھر عزت، وہ مجھے کیوں دیکھتا ہے؟ محبت تو مجھے اس سے ہے، اس لیے تو میں اس کی نظروں سے اپنی نظریں چھڑا نہیں پاتی، مگر عزت، وہ کیوں دیوانوں کی طرح مجھے دیکھتا ہے؟ کہیں وہ بھی نہیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے خود کو ڈانٹ دیا، مگر اس دن فرحین نے مریم سے اس بارے میں بات کی تو مریم کچھ بھی چھپا نہ سکی۔ مریم، وہ شخص عزت ہے جو، اوہ میرے خدایا، مجھے یقین نہیں آ رہا۔ فرحین بہت بے یقینی میں گھری ہوئی تھی۔ مریم ڈر گئی، یقیناً انہیں یہ اچھا نہیں لگا تھا، تب وہ رو پڑی۔ مجھے پتہ ہی نہیں چلا بھابھی، آئی ایم سوری بھابھی، اور اس کے یوں رونے پہ فرحین کہکا لگا کر ہنستی۔ چہرے سے کچھ دیر پہلے والے سنگین تاثرات غائب ہو چکے تھے۔ اسٹوپڈ، اس میں رونے والی کیا بات ہے؟ انہیں اس کے اس طرح رونے پہ بہت ہنسی آئی تھی۔ آپ کو برا نہیں لگا بھابھی؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ نہیں، بالکل نہیں، مجھے تو بہت اچھا لگا یہ جان کر کے جس شخص کی تم اتنی تعریفیں کیا کرتی تھی وہ عزت ہے، ورنہ مجھے تو تمہاری ایک طرفہ محبت سے ڈر ہی لگا کرتا تھا۔ اب تو میں خود پتہ کر لوں گی کہ اس کے دل میں کیا ہے۔ ویسے ایک بات ہے، وہ ہے بہت گھنا، کبھی اپنے دل کی بات کسی کو نہیں بتاتا۔ ویسے گھنی تو تم بھی بہت ہو، بدتمیز، کبھی مجھے کانوں کان خبر نہیں ہونے دی تم نے۔ وہ مصنوعی خفگی سے بولی۔ سچ بتائیں بھابھی، کیا آپ کو کبھی اندازہ نہیں ہوا تھا؟ اس نے جھجکتے ہوئے پوچھا۔ میں تو کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی مریم کہ وہ شخص عزت ہوگا۔ تمہیں شاید یاد نہ ہو مگر شروع میں جب وہ گھر آتا تھا تو تم اسے خاصی ناپسندیدگی سے دیکھا کرتی تھی، اس لیے میرا دھیان کبھی اس طرف نہیں گیا۔ وہ خود بھی حیران ہو رہی تھی۔ پتہ تو مجھے بھی نہیں چلا بھابھی، بس سب کچھ خود بخود ہو گیا۔ شاید عزت ہے یہ اتنا اچھا کہ کوئی لڑکی اسے ناپسند کر ہی نہیں سکتی، وہ بولی۔ خیر اب میرا بھائی اتنا بھی اچھا نہیں ہے جتنی میری نند پیاری ہے، وہ بہت پیار سے بولی۔ وہ ہمیشہ اسے چھوٹی بہنوں کی طرح پیار کرتی تھی۔ تم دونوں کی جوڑی بہت اچھی لگے گی مریم۔ انہوں نے شرماتی ہوئی مریم کو بہت پیار سے دیکھا۔ بھابھی، کیا عزت ہمیشہ سے ہی ایسا تھا، اتنا چپ چپ رہنے والا؟ اس نے پوچھا۔ ہاں، وہ شروع سے ہی ایسا ہے، اسکول میں بھی اس کی دوستی بہت کم لڑکوں سے ہوتی تھی، وہ اپنی ہی دنیا میں خوش رہتا ہے۔ وہ اسے عزت کے اسکول کے دنوں کی تصاویر دکھا رہی تھیں اور ساتھ ساتھ وہ دونوں خوب ہنس بھی رہی تھیں۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کا بھائی خاصا آدم بزار ہے، وہ ان سے پوچھنے لگی۔ آدم بزار تو تم بھی بہت ہوا کرتی تھی، اب دیکھو کتنا بولتی ہو۔ وہ بھی بولنے لگے گا جب تم مل جاؤ گی اسے۔ اس کی نظریں جھک گئیں۔ مریم، جب تم اس شخص کی باتیں کیا کرتی تھیں تو مجھے حیرانی ہوتی تھی کہ محض کسی کو دیکھنے سے تمہیں اس کے بارے میں اتنی باتوں کا علم کیسے ہو جاتا ہے، اور اب جب کہ مجھے پتہ چلا ہے کہ وہ شخص عزت ہے تو میری حیرانی اور بڑھ گئی ہے۔ جانتی ہو، جتنی باتیں تم اس کی کیا کرتی تھیں کہ وہ ایسا ہوگا، وہ ویسا ہوگا، اس کو یہ چیز اچھی لگتی ہوگی، وہ چیز اچھی لگتی ہوگی، ان میں سے اکثر باتیں درست ہیں۔ یہ سب کیسے ہوا مریم؟ تم اسے اتنا کیسے سمجھنے لگی ہو، جبکہ تم دونوں کے درمیان تو شاید گفتگو بھی بہت کم اور وہ بھی رسمی سی ہوتی ہے۔ وہ خاصی حیران تھی۔ میں خود نہیں جانتی بھابھی، لیکن پتہ نہیں کیوں مجھے بغیر کہے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ آج اس کا موڈ کیسا ہے۔ وہ غصے میں ہے یا پریشان ہے، وہ خود بخود میرے سامنے جواب بن کر میرے سوالوں کو ختم کر دیتا ہے۔ میرا خیال ہے مریم اب اس بے وقوف کو بتا دینا چاہیے کہ کوئی اسے کتنا جانتا ہے، اس کے اپنے وجود سے بھی زیادہ اس سے باخبر ہے۔ انہوں نے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ نہیں بھابھی، آپ اسے کچھ نہیں بتائیں گی، اس نے جلدی سے انہیں منع کیا۔ اسد پہلے تو بہت کم ان کے ہاں آتا تھا، مگر پھر وہ اکثر ان کی طرف آنے لگا تھا۔ مریم نے دیکھا کہ اس کے چہرے پہ ہر وقت طاری رہنے والا تناؤ کچھ کم ہونے لگا تھا، وہ ہنسنے لگا تھا۔ اب تو وہ اکثر ہنستا تھا، اور اس دن تو وہ اپنے بھانجے مون کے ساتھ باتیں بھی کر رہا تھا، اور باتیں کرتے کرتے وہ ہنس پڑا تھا۔ وہ اسے چائے دینے لاؤنج میں آئی تھی جب اس نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ جانے کیوں مریم کو لگا تھا کہ عزت کی آنکھوں کی چمک ایک دم بڑھ سی گئی ہے۔ وہی ساحر آنکھیں، کتنا جادو تھا اس کی آنکھوں میں۔ چائے کی پیالی مریم کے ہاتھوں سے گر گئی۔ اف، اس کی نظریں، اس کا دل انتہائی تیز رفتاری سے دھڑک رہا تھا۔ کب کی کرچیاں سمیٹ کر لے جانے کے سارے عمل کے دوران وہ نظر اٹھا کر اسے دیکھ نہیں سکی تھی، مگر جاتے جاتے ایک سرسری سی نظر اس پہ پڑی تو مریم کو لگا کہ وہ مسکرا رہا ہے۔ گھبراہٹ میں اسے دوبارہ دیکھا ہی نہیں گیا۔
اس نے مجھے اس طرح کیوں دیکھا تھا؟ اس کے بعد جانے کیا ہوا تھا کہ پہلے وہ جو اسے ایک معمول کی طرح اسے دیکھتی رہتی، اب وہ نظر اٹھا کے اسے ایک نظر بھی نہیں دیکھ پاتی تھی۔ جانے کیوں اسے لگتا تھا کہ وہ اسے دیکھے گی تو وہ اس کے دل کی بات جان لے گا، اس لیے وہ اسے نظر انداز کرنے کی کوشش کرنے لگی تھی، لیکن اس نے محسوس کیا کہ عزت کی آنکھیں ہر وقت اس کا تعاقب کرتی رہتی تھیں، اور اگر کبھی مریم کی نظر اس پہ پڑ جاتی تو ان آنکھوں میں جوت سی جل جاتی اور اس کا عکس اس کے چہرے پہ نظر آنے لگتا، اور وہ سوچتی تھی یہ شخص کتنا بدل گیا ہے، اب وہ خوش رہنے لگا ہے، ہنسنے لگا ہے، پتہ نہیں کیوں۔ اور اس دن یہی بات فرحین نے بھی کہی تھی، تم نے دیکھا مریم، یہ عزت کتنا بدل گیا ہے، پہلے یہ ہنسنے والی باتوں پہ مسکرانے پہ اکتفا کیا کرتا تھا اور اب مسکرانے والی بات پہ ہنسنے لگا ہے۔ تب وہ سوچ میں پڑ گئی، انسان کب بدلتا ہے؟ اس نے خود سے سوال کیا۔ جب اسے محبت ہو جاتی ہے۔ اس کے اندر سے جواب آیا، تو کیا عزت کو کسی سے محبت ہو گئی ہے؟ وہ خود سے الجھنے لگی، کون ہوگی وہ خوش قسمت لڑکی جس سے عزت کو محبت ہوئی ہوگی؟ وہ سوچ رہی تھی جب اس کے دل نے دھیمی آواز میں کہا، تم نہیں، یہ بھلا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے اپنے دل کو ڈانٹ کر ایک لمحے کے لیے تو چپ کروا دیا، مگر کہیں ایک ننھی سی خواہش بن کہے اس کے دل کی مکین ہو گئی۔ کاش، اس کاش کے سامنے بہت سے اگر مگر تھے، لیکن پھر بھی وہ کاش ختم نہیں ہوا تھا۔ بھابی، 30 ستمبر کو ہماری محبت کی پہلی سالگرہ ہے، اس نے بہت سنجیدگی سے بتایا، مگر فرحین بہت زور سے ہنس دی۔ ہماری نہیں، میری جان، میری کہو۔ وہ مسکرا دی۔ بھابی، اسے یاد ہوگا یہ دن؟ اس دن وہ مجھے پہلی بار اچھا لگا تھا، وہ کہیں بہت دور گم تھی۔ پہلی بار میں نے مانا تھا کہ ہاں وہ مجھے اچھا لگتا ہے۔ وہ بات کرتے کرتے خاموش ہو گئی۔ مریم، میرا دل چاہتا ہے کہ میں اسے سب کچھ بتا دوں، یا کم از کم اس کے دل کی بات ہی جاننے کی کوشش کروں، ورنہ اس طرح اسے کیسے پتہ چلے گا کہ تم اسے اتنا پسند کرتی ہو؟ وہ ایک بار پھر اندیشوں میں گھر گئیں۔ عزت انہیں کچھ بتاتا بھی تو نہیں تھا۔ ایک بات بتاؤں بھابی، وہ ڈرتے ڈرتے بولی۔ مجھے لگتا ہے بھابی کہ وہ بھی، اس کی آنکھیں دیکھ کر مجھے لگتا ہے کہ وہ مجھ سے کچھ کہنا چاہتا ہے۔ بارہا مجھے لگتا ہے کہ وہ بات کرتے کرتے رک جاتا ہے، جیسے کچھ کہنا ہو مگر کہہ نہیں پاتا ہو۔ فرحین نے پرسوچ نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ مجھے بھی عزت بہت بدلا بدلا لگتا ہے، اب تو مجھے ہی تم دونوں کے لیے کچھ کرنا پڑے گا، لیکن تمہاری بات بھی مجھے ٹھیک لگتی ہے۔ اب تو بے وجہ ہی وہ گھر آنے لگے، پہلے تو منتیں کر کر کے اس کو بلانا پڑتا تھا، اور اب محترم بات پہ بات چکر لگاتے ہیں، اور پھر جب تک تمہارے ہاتھ کی چائے نہ پی لے واپس نہیں جاتا۔ وہ پرسوچ انداز میں بولتے ہوئے مریم کے دل کو دھڑکا گئی۔ کیا واقعی ایسا ہو سکتا ہے؟ کیا وہ لڑکی جس نے اسے ہنسنا بولنا سکھا دی ہے، وہ لڑکی میں ہو سکتی ہوں؟ وہ سوچ میں پڑ گئی۔ ایک بات کہوں مریم، فرحین نے اس نازک سی لڑکی کو دیکھتی ہوئے کہا، مریم، محبت یوں خاموش خاموش اچھی تو لگتی ہے، مگر رفتہ رفتہ یہ خاموش محبت دل پہ بوجھ بن جاتی ہے، کبھی کبھی کہنا ضروری ہوتا ہے۔ مریم، تم دونوں کو اب بات کر لینا چاہیے۔ وہ اسے سمجھانے لگیں۔ بھابی، مجھے لگتا ہے کہ ہمیں لفظوں کی ضرورت نہیں رہی، ہم بن کہے ایک دوسرے کی بات سمجھ جاتے ہیں۔ وہ بہت روانی سے بولی۔ ہم؟ اوہو، تو بات ہم تک پہنچ چکی ہے، اور میں ایسی ہی پریشان ہو رہی تھی۔ انہوں نے اسے چھیڑتی ہوئے کہا، وہ کہتے کہتے رک گئی۔ اس نے دیکھا تھا اس کے چہرے پہ پریشانی سی تھی۔ بعد میں بھابی نے بتایا تھا کہ وہ واقعی پریشان تھا، وہ اپنے اگلے سیمسٹر کے پیپرز نہیں دے سکا تھا، حالانکہ وہ بہت ذہین طالب علم تھا۔ وہ خود بھی بہت پریشان ہو گئی تھی، اتنی کہ رو پڑی۔ بے وقوف، رو کیوں رہی ہو؟ اس کے رونے پر بھابی پریشان ہو گئی۔ بھابی، وہ پریشان ہوگا، وہ بے چینی سے بولی۔ اتنا پریشان تو وہ نہیں ہوگا جتنا تم ہو رہی ہو، لڑکے تو اس قسم کی باتوں کو کوئی اہمیت ہی نہیں دیتے۔ انہوں نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا۔ بھابی، وہ مجھ سے ناراض ہے، وہ بولی۔ اب یہ کیسے پتہ چلا تمہیں کہ وہ ناراض ہے تم سے؟ انہوں نے پوچھا۔ بھابی، جاتے ہوئے اس نے مجھے ایسی نظروں سے دیکھا تھا جیسے اسے مجھ پہ شدید غصہ ہو، یا میری کسی بات سے اسے دکھ ہوا ہو۔ وہ اسے سکنے لگی۔ یہ تمہارا وہم ہے گڑیا، ایسی بھلا کیا بات ہو سکتی ہے؟ انہوں نے اسے تسلی دینا چاہی، لیکن اسے صبر نہیں آ رہا تھا۔ تبھی بھابی نے اسے اس سے بات کرنے کو کہا، لیکن وہ اس کے لیے راضی نہیں ہوئی، لیکن بالآخر وہ نیٹ کے ذریعے اس سے بات کرنے پہ راضی ہو گئی تھی۔ بھابی بھی اسی وقت آن لائن ہوئی تھیں، کیونکہ وہ اس وقت عزت سے اکثر باتیں کیا کرتی تھیں، اور تب اس نے ایک فرضی آئی ڈی سے اسے ایڈ کیا۔ اس کا خیال تھا کہ عزت اس سے بات نہیں کرے گا، لیکن شاید وہ فارغ تھا، اس لیے اس نے کچھ عام سی باتوں کے ذریعے اس سے دوستی کر لی تھی۔ وقتی طور پہ یہ گفتگو مریم کے لیے کافی حوصلہ افزا ثابت ہوئی تھی۔ اس کی بے چینی کافی حد تک کم ہو گئی تھی۔ وہ واقعی پریشان تھا، شاید اس لیے اس نے مریم سے بآسانی بات کر لی تھی۔ جانے یہ کیا رشتہ تھا، بن کہے وہ عزت کے موڈ، اس کے خیالات کو جاننے لگی تھی۔
اس دن کے بعد دوبارہ اس نے کبھی عزت سے بات نہیں کی تھی۔ اس کے خیال میں یہ عارضی سہارے اس کی منزل نہیں تھے، وہ بھی اب سچ مچ اس کی زندگی میں شامل ہونا چاہتی تھی، ایک باضابطہ تعلق کے ذریعے۔ عزت نے دوبارہ پیپرز دیے اور ان میں ٹاپ بھی کیا تھا، اور جس دن یہ خبر اسے ملی تو وہ بہت خوش ہوئی۔ اتنا خوش تو شاید عزت بھی نہیں تھا، اور اس نے دیکھا سب سے مبارکباد سمیٹتی ہوئی وہ بہت اچھا لگ رہا تھا، لیکن اس دن یہ پہلی بار ہوا کہ عزت نے اس کی طرف نہیں دیکھا تھا۔ جانے کیوں ایک شکوہ سا اس کے دل میں ابھرا۔ کیوں؟ اس نے ایک بار بھی میری طرف کیوں نہیں دیکھا؟ وہ کچن کی کھڑکی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اتنی بڑی کامیابی پر بھی وہ نارمل سا تھا، وہ شخص کہیں بھی اوور نہیں ہوتا تھا۔ خوشی پا کر تو بڑے بڑے پتھر بھی ہنس پڑتے ہیں، اور وہ تب واپس جاتے ہوئے اچانک ہی اس نے کھڑکی کی طرف دیکھا اور مریم کی چوری پکڑی گئی۔ تب وہ گھبرا کر پیچھے ہٹ گئی۔ اس شام وہ دوسری بار آن لائن ہوئی تھی عزت کو مبارکباد دینے کے لیے۔ تب وہ چونک سا گیا۔ آپ کو کیسے پتہ چلا؟ وہ پوچھے بغیر نہیں رہ سکا، اور مریم اسے بتا نہیں سکی کہ وہ اس کے بارے میں اور بھی بہت کچھ جانتی ہے۔ ویسے تو میں جانتا ہوں کہ آپ کون ہیں، اس نے کہا تو وہ ڈر سی گئی۔ کون ہوں؟ وہ پوچھے بغیر نہ رہ سکی۔ جب آپ کچھ نہیں بتاتی تو میں کیوں بتاؤں؟ وہ بھی مکر گیا۔ لیکن شکریہ، آپ نے یاد رکھا۔ وہ ممنون ہو رہا تھا۔ خدا حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔ اس نے سلسلہ منقطع کر دیا۔ وہ عزت کی سابقہ کلاس فیلو تھی، آمنہ۔ وہ لوگ پشاور سے لاہور شفٹ ہوئے تھے۔ وہ اور عزت پشاور میں ایک ہی کالج میں پڑھے تھے، اور اب یہاں بھی اس نے عزت والے سبجیکٹس ہی لیے تھے۔ آمنہ سے مریم کی ملاقات اتفاقاً ہوئی تھی۔ وہ ان کے گھر سے 3 گھر چھوڑ کر رہتے تھے۔ انہیں لاہور منتقل ہوئے کچھ عرصہ ہی ہوا تھا۔ مریم سے اس کی اچھی خاصی دوستی ہو گئی تھی۔ مریم اس سے عزت کے بارے میں کچھ جاننا چاہتی تھی، لیکن وہ خود سے عزت کا ذکر نہیں کر سکتی تھی۔ ایک دن یوں ہی عزت کا ذکر چھڑا تو آمنہ اسے عزت کی کالج لائف کی باتیں بتانے لگی۔ وہ بہت ریزرو رہا کرتا تھا، کسی سے زیادہ دوستی نہیں تھی اس کی۔ لڑکیاں اس پہ مرتی تھیں اور وہ کسی کو آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتا تھا، مگر اس کے ساتھ ہوا بہت برا۔ وہ جانے کس بات پہ افسوس کر رہی تھی۔ مریم کا دل ایک دم رک سا گیا۔ ایسا کیا ہوا تھا عزت کے ساتھ؟ وہ پوچھے بغیر نہ رہ سکی۔ وہ ایک لڑکی کو پسند کرتا تھا، وہ اپنی ہی دھن میں بول رہی تھی، مگر مریم کا دل بہت زور سے دھڑکا گئی تھی۔ اس کا ہر عضو جیسے کان بن گیا تھا، لیکن اس لڑکی نے انکار کر دیا۔ وہ خاموش ہو گئی، مگر مریم کے اندر کا شور ختم نہیں ہو سکا۔ دل پہ جیسے کسی نے زور سے چوٹ لگائی۔ وہ چپ چاپ اٹھ کر گھر آ گئی۔ تو تم بھی عشق گزیدہ نکلے۔ درد تھا کہ بڑھتا جا رہا تھا۔ تو میں جو کہتی تھی کہ تمہاری زندگی میں کوئی کمی ہے، تو وہ کمی ایک لڑکی تھی۔ تو مجھے ٹھیک لگا کرتا تھا۔ واقعی تمہاری کوئی چیز گم ہو گئی تھی۔ زندگی کے کسی موڑ پہ واقعی تم تہی دامہ رہ گئے تھے۔ تمہیں ایک لڑکی نے ٹھکرایا تھا اور تم ایسے ہو گئے۔ وہ گھنٹوں اس کے تصور سے باتیں کرتی رہی، اور جب بھابھی نے اس سے پوچھا تو وہ اپنے آنسوؤں پہ قابو نہیں پا سکی۔ وہ کسی سے محبت کرتا تھا بھابھی؟ وہ سسک پڑی۔ تو کیا ہوا؟ تم ہی تو کہتی تھی کہ تمہیں اس چیز سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ کیا سوچتا ہے۔ پھر کیا ہوا؟ اگر اس کی زندگی میں کوئی لڑکی آئی تھی، اب تو وہ نہیں ہے نا؟ وہ اسے سمجھانے لگیں۔ بھابھی، کیا آپ یہ بات جانتی تھیں؟ اس نے پوچھا۔ نہیں، مجھے نہیں پتہ تھا کہ ایسا کچھ ہوا ہے، اور میرا خیال ہے کہ عزت بھی یہ بات بھول چکا ہے۔ یہ تو کالج لائف میں چلتا ہی رہتا ہے، لڑکیوں سے دوستیاں، فلرٹ، یہ تو عادت ہے آج کل کے لڑکوں کی۔ وہ اس کا دھیان بٹانا چاہتی تھیں، مگر وہ آج کل کے لڑکوں جیسا نہیں ہے۔ اس نے پرزور تردید کی۔ مریم، کیا ابھی بھی تمہیں اس پہ اتنا یقین ہے؟ بھابھی کو حیرت ہوئی۔ جی، ابھی بھی، اس نے 2 لفظوں میں جواب دیا۔ مریم، تم دیوانی ہو، ابھی تو اس کی وجہ سے رو رہی تھیں اور ابھی اس کی گواہی دے رہی ہو۔ وہ متعجب ہوئیں۔ انہوں نے سامنے بیٹھی ہوئی اس لڑکی کو دیکھا جو خود ہی اب اپنے آنسو پونچھ رہی تھی۔ آپ صحیح کہتی ہیں بھابھی، وہ جو کوئی بھی تھی اس کا ماضی تھا، اور میں جانتی ہوں کہ وہ اسے بھول چکا ہوگا۔ اگر وہ ابھی اسے محبت کرتا تو اس کی آنکھیں مجھے دیکھ کر یوں چمک نہ اٹھتی۔ بھابھی، اس لڑکی نے اس کی زندگی سے ہنسی چھین لی تھی، اور میں نے اسے پھر سے ہنسنا سکھا دیا۔ آپ جانتی ہیں نا بھابھی کہ اب وہ خوش رہنے لگا ہے۔ اب تو وہ لڑکی اس کی زندگی میں نہیں ہے نا بھابھی، پھر وہ خوش کیوں رہتا ہے؟ کبھی یہ سوچا آپ نے؟ وہ خود ہی خوش ہو رہی تھی۔ فرحین ہنس پڑی اس کی یقین پر۔ جتنا یقین تمہیں اس پہ ہے نا مریم، یہ یقین اسے کہیں جانے ہی نہیں دے گا۔ وہ تمہیں چھوڑ کر کہیں نہیں جا سکتا، وہ پورے یقین سے بولی۔ اگلی بار عزت گھر آیا تو مریم نہ چاہتی ہوئی بھی سوچ میں پڑ گئی۔ تو ان آنکھوں نے کسی کو بہت محبت سے دیکھا ہوگا، اس مغرور سے شخص نے بھی کسی کے بارے میں سوچا ہوگا۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے سوچے جا رہی تھیں۔ اسے یہ بھی علم نہیں ہو سکا کہ عزت بھی اسے دیکھ رہا ہے۔ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے مریم؟ اس نے پوچھا تو وہ ایک دم بہت دور سے واپس آئی۔ جی، میں ٹھیک ہوں۔ آواز بہت مشکل سے اس کے حلق سے برآمد ہوئی۔ کیا سوچتی رہتی ہو تم؟ جانے کیوں آج وہ رسمی باتوں سے کچھ آگے آ گیا تھا۔ پہلے وہ ہمیشہ اسے آپ کہتا تھا، اور اب جیسے ایک دم تم پہ اتر آیا۔ جی کچھ نہیں،
پتہ نہیں اس کے سامنے آتی اس کی زبان کیوں رک جاتی تھی، کہنے والی باتیں بھی ان کہی رہ جاتی تھیں۔ تمہارے پیپرز کیسے ہوئے؟ اس نے پوچھا۔ جی ٹھیک ہو گئے ہیں، بس دعا کیجیے گا۔ اس بار اس نے ذرا سی ہمت کی۔ تم بھی میرے لیے دعا کرنا، تم سے زیادہ مجھے دعاؤں کی ضرورت ہے۔ اس کا لہجہ ایک دم تھک سا گیا تھا، جیسے بہت طویل سفر سے لوٹا ہو۔ مریم کا دل تڑپ اٹھا۔ آپ کو کیا پتہ آپ کے لیے کون کون کہاں کہاں دعائیں کرتا ہے؟ بے اختیاری اس کے منہ سے نکل گیا۔ عزت ایک دم اس کی طرف مڑا۔ قطرے گہری نظروں سے اس نے مریم کی طرف دیکھا۔ مریم کا سر جھک گیا۔ تھینک یو، اس نے بس اتنا ہی کہا تو مریم کی جان میں جان آئی، ورنہ تو اسے لگا کہ وہ پکڑی گئی ہے۔ تب وہ جانے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ مریم نے جلد بازی میں ایک اور غلطی کر دی۔ وہ نیٹ پہ عزت کو ہمیشہ یہی فقرہ کہا کرتی تھی اور اب بھی وہ یہ فقرہ بول گئی تھی، اور عزت بھی ایک دم چونک سا گیا۔ اس نے مڑ کے اسے کچھ دیر تک دیکھا۔ مریم کو اس کی پرسوچ نظریں اپنے چہرے پہ گڑی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں۔ اس کا چہرہ تب اٹھا، مگر شکر تھا کہ عزت کچھ کہے بغیر چلا گیا۔ مگر اگلی بار جب وہ آن لائن ہوئی تو اسے اندازہ ہوا کہ عزت کو شک ہو گیا ہے۔ وہ حیران رہ گئی جب عزت نے اس کے رزلٹ کے بارے میں پوچھا۔ حالانکہ اس نے اسے اپنے پیپرز کے بارے میں نہیں بتایا تھا، اس نے انکار کر دیا کہ اس کے پیپرز ہی نہیں ہوئے تھے۔ تب عزت نے پوچھا، تم اتنا چھپاتی کیوں ہو؟ وہ ڈر گئی۔ ویسے میں جانتا ہوں کہ تم کون ہو، اس نے کہا۔ اگر میں واقعی وہی ہوئی جو آپ سمجھ رہے ہیں تو آپ کو خوشی ہوگی یا افسوس؟ جانے اتنی ہمت اس میں کہاں سے آئی تھی کہ اس نے یہ سوال پوچھ لیا۔ مجھے خوشی ہوگی، اس نے بھی بتا دیا۔ خوشی کیوں ہوگی؟ اس نے پوچھا۔ چھوڑو، کوئی اور بات کرو، اس نے بات بدلنا چاہی مگر مریم کی سوئی وہیں اٹک گئی۔ اچھا، اس کے نام کا پہلا حرف ہی بتا دیں۔ اس نے کچھ دیر تو ٹال مٹول کی تھی مگر پھر بتا دیا۔ اس کا نام ایم سے شروع ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ہی مریم کی ہمت جواب دے گئی۔ وہ آف لائن ہو گئی مگر بہت دیر تک اس کے ہاتھ بالکل بے جان رہے اور دل قابو میں نہیں آ رہا تھا۔ نہیں، مجھے اس سے بات نہیں کرنا چاہیے، آئندہ میں اس سے بات نہیں کروں گی، یہ بالکل غلط ہے، اس نے پکا ارادہ کر لیا۔ بساط جاں پہ عذاب اترتے ہیں کس طرح، شب و روز دل پہ عتاب گزرتے ہیں کس طرح۔ کبھی عشق ہو تو پتہ چلے، یہ جو لوگوں سے چھپے ہوئے ہیں پسے دوستاں تو یہ کون ہے۔ یہ جو روگ سے چھپے ہوئے ہیں پسے جسم و جاں تو یہ کس لیے۔ یہ جو کان ہیں میری آہٹوں پہ لگے ہوئے تو یہ کیوں بھلا۔ یہ جو لوگ پیچھے پڑے ہوئے ہیں فضول میں، انہیں کیا پتہ، انہیں کیا خبر، کسی راہ کے کسی موڑ پہ جو انہیں ذرا کبھی عشق ہو تو پتہ چلے۔ فرین بھابھی اسے کہتی تھیں کہ وہ ایک ایسی محبت کر رہی ہے جو آج کل کے زمانے میں نہیں چل سکتی۔ وہ کہتی تھی، مریم تم 20ویں صدی کی محبت کر رہی ہو اور یہ 21ویں صدی ہے، اور جواب میں وہ کہتی، بھابھی محبت تو محبت ہے، صدیوں اور زمانوں سے بے نیاز۔ وہ اپنی بات ختم کر دیتی۔ لیکن مریم زندگی اس طرح نہیں گزرے گی۔ اگر اپنے دل کی بات اسے کہنے کا حوصلہ نہیں ہے تو کم از کم اس کے دل کی بات جاننے کی کوشش تو کرو، کیا خبر اس کے دل میں کیا ہے۔ وہ اپنے خدشے بیان کرتی۔ اس کے دل میں کیا ہے میں جانتی ہوں، وہ اپنی بات پہ اڑی رہتی۔ وہ بہت گہرا ہے مریم، اپنے دل کی بات کسی سے نہیں کہتا۔ میں اس کی بہن ہونے کے باوجود اس کے بارے میں نہیں جانتی کہ وہ کیا سوچتا ہے، اور تم اس سے کوئی بات کیے بغیر ہی اسے جاننے کا دعویٰ کرتی ہو۔ کیا تمہیں اس کے دل کی کیفیات کا الہام ہو جاتا ہے؟ کبھی کبھی وہ چڑ جاتی۔ محبت میں الہام ہی تو ہوا کرتے ہیں بھابھی، وہ اپنی کہتی۔ تم دونوں لیلا مجنوں کو بھی پیچھے چھوڑ دو گے مریم، تم اس کو کچھ بتانا نہیں چاہتی اور وہ کچھ بولتا نہیں ہے۔ پہلے تو میں تمہارے کہنے پہ خاموش ہو جاتی تھی، لیکن اب مجھے اس کو بتانا ہی پڑے گا۔ انہوں نے اسے الٹیمیٹم دے دیا تھا، وہ اگر مگر ہی کرتی رہی مگر انہوں نے اس کی ایک نہیں سنی۔ تم آنکھوں پہ اعتبار کر کے بیٹھی ہو مریم، یہاں تو لوگ کہے اور کیے سے مکر جاتے ہیں، آنکھوں سے مکرنا کیا معنی رکھتا ہے۔ وہ اس کی ہر دلیل رد کر رہی تھی۔ اب تم تیار رہنا مریم، میں کل اس کے ساتھ پشاور جا رہی ہوں اور اس بار اس سے سب کچھ اگلوا کر رہوں گی، چاہے مجھے تمہارے دل کی بات ہی اسے کیوں نہ کہنی پڑے۔ وہ اس کی نانا کو خاطر میں لائے بغیر اٹھ کر چل دیں۔ فرحین بھابھی 3 دن کے بعد آئی تھیں اور یہ 3 دن اس نے خواب دیکھتے ہوئے گزار دیے تھے۔ وہ سارے گھر والوں سے مل رہی تھیں۔ رات تک اس کی ان سے بات نہیں ہو سکی، اور رات کو بات ہوئی تو پتہ چلا کہ وہ اس سے بات ہی نہیں کر سکی۔ وہ گھر میں ٹکا ہی نہیں۔ وہ بولی اور مریم جو اتنے دنوں سے خواب دیکھ رہی تھی ایک دم چپ سی ہو گئی۔ اگر اسے کچھ کہنا ہی ہوتا تو وہ خود بھی تو بھابھی سے بات کر سکتا تھا نا۔ حقیقت یہ ہے کہ اسے کوئی بات ہی نہیں کرنی تھی۔ پہلی بار اس کے دل کو دھچکا سا لگا، پہلی بار اس کے دل نے اس کے یقین کے خلاف گواہی دی۔ تب اس نے نیٹ کھولا، عزت کی طرف سے میسج آیا تھا، آئی مس یو۔ اس کے حرکت کرتے ہوئے ہاتھ رک سے گئی۔ وہ مجھے مس کرتا ہے کیا؟ میری طرح وہ بھی مجھے یاد کرتا ہے؟
اور اپنے دل کی ہر فریاد رد کرتے ہوئے بہت دنوں بعد ہنسی تھی، مگر اس ہنسی کی کھنک جانے کیوں ٹوٹی ہوئے شیشوں کے ٹکرانے جیسی تھی۔ جانے کیوں اسے لگا تھا کہ وہ پھر سے عزت سے بات نہیں کر سکے گی، مگر یہ غلط تھا۔ اس نے اپنے وجدان کی اس کیفیت کو ماننے سے انکار کر دیا تھا۔ وہ بھول گئی تھی کہ آج وہ جہاں کھڑی تھی وہاں صرف اپنے وجدان کے سہارے ہی تھی۔ اس نے محسوس کیا تھا کہ بھابھی کو اس سے بات کرتے کرتے اچانک کوئی کام یاد آ جاتا تھا۔ بارہا اسے لگا تھا کہ وہ اسے نظر انداز کر رہی ہیں، مگر وہ ماننے سے انکاری تھی۔ تب اس کی برتھ ڈے آئی۔ اس دن اس کا دل چاہا تھا کہ کہیں سے عزت آ جائے، مگر شام ہو گئی اور وہ نہیں آیا۔ مگر جانے کیوں اس کا دل کہتا تھا وہ آئے گا، اور وہ آ گیا۔ اور وہ کہہ رہا تھا میں ادھر سے گزر رہا تھا مگر آنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، لیکن پھر اچانک پتہ نہیں کیوں مجھے لگا کہ مجھے جانا چاہیے اور میں آ گیا۔ آج کوئی خاص بات ہے کیا؟ وہ بھابھی سے پوچھ رہا تھا۔ ہاں، آج مریم کی برتھ ڈے ہے۔ پتہ نہیں کیوں اسے لگا کہ بھابھی اس کی خوشی میں کہی ہوئی ہر بات کا بھی سرسری سا جواب دے رہی ہیں۔ اوہ، مجھے پتہ ہی نہیں تھا، ورنہ میں کوئی گفٹ لے کر آتا۔ وہ شرمندہ ہو رہا تھا۔ اس کی شرمندگی پر مریم خود شرمندہ ہو رہی تھی۔ کوئی بات نہیں، وہ اتنا ہی کہہ سکی۔ اس نے دیکھا تھا وہ بہت خوش تھا۔ اس دن جانے کیوں وہ اسے بار بار مڑ کر دیکھ رہا تھا، بات مون سے کر رہا تھا اور دیکھ اسے رہا تھا۔ بھابھی کہہ رہی تھیں کہ وہ آج بہت خوبصورت لگ رہی ہے، شاید اس لیے۔ کوئی بات ہے ضرور، ورنہ عزت نے آج تک مجھے اس طرح سے نہیں دیکھا۔ وہ الجھ رہی تھی۔ وہ محبت کی اس منزل پہ تھی جہاں نظروں کی زبان سمجھنا اس کے لیے مشکل نہیں تھا۔ وہ اتنا خوش کیوں تھا؟ ایسی کیا خوشی ملی تھی اسے؟ وہ سوچے گئی۔ کہیں اس کی خوشی کی وجہ میں تو نہیں؟ اس کی خوش فہم دل نے سوچا۔ ہاں، اس لیے تو وہ مجھے اس طرح سے دیکھ رہا ہے۔ اس نے اپنے دل کو بہلایا۔ یہ خواہشیں ہیں جو معصوم لڑکیوں کی طرح بھٹکتی رہتی ہیں افسردہ دل کی گلیوں میں۔ کہیں سے کوئی دلاسا ملے تو آنکھوں میں ہزار رنگ لیے شبنمی امیدوں کے، ہزار خواب سجا کر دعا کے ماتھے پر تیرے دھیان کے سائے میں بیٹھ جاتی ہیں، اور کس گمان کے سائے میں بیٹھ جاتی ہیں۔ اور کبھی کبھی تو محبت میں دلاسوں کی ضرورت بھی نہیں پڑتی، بس ایک نظر اٹھتی ہے اور دل خوش گمانی کے دیسوں میں نکل جاتا ہے، اتنی دور کہ اگر کبھی اسے وہاں سے واپسی کا سندیسہ ملے بھی تو وہ واپس نہیں آ سکتا۔ وہ وہیں گم ہو جاتا ہے، بکھر جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے، مگر واپس نہیں آتا۔ محبت میں خوش فہمی بہت ہوتی ہے، ورنہ انسان سانس نہیں لے پاتا۔ مریم ولید بھی خوش فہم ہو رہی تھی، پتہ نہیں اس کے مقدر میں کیا لکھا ہے۔ جب وہ آیا تو کوئی در کوئی کھڑکی نہ کھلی، اس نے آنے میں بہت دیر لگا دی ہوگی۔ جا تیری پلکوں پہ برسات کا موسم ٹھہرے، بادلوں نے میری آنکھوں کو دعا دی ہوگی۔ یہ بھابھی کیا کہہ رہی تھیں؟ شاید اس کے کانوں نے غلط سنا تھا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ کہتا ہے اس کی زندگی میں پہلے سے ہی ایک لڑکی ہے جو اس کی یونیورسٹی میں ساتھ پڑھتی ہے۔ وہ اس کے دل پہ ایک کے بعد ایک وار کر رہی تھیں۔ لڑکی؟ وہ دھک سے رہ گئی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے بھابھی؟ وہ بول ہی نہیں سکی۔ فرحین نے دیکھا تو اس کا چہرہ ایک دم پیلا پڑ گیا۔ وہ ڈر گئی۔ مریم، وہ ویسا لڑکا ہے ہی نہیں جیسا تم اسے سمجھتی تھی۔ اس کی سائیکی مختلف ہے مریم۔ وہ کہتا ہے کہ وہ اس طرح کی باتوں کا قائل ہی نہیں ہے۔ وہ جانے مجھ سے کیا کیا بتا رہی تھیں اور اس کا سر نفی میں ہل رہا تھا۔ وہ محسوس کر رہی تھی کہ اس کا ہاتھ بالکل بے جان اور ٹھنڈے ہو گئے۔ اسے دوستیاں کرنا اچھا لگتا ہے مریم۔ وہ کہتا ہے کہ جس سے دل چاہے دوستی کرو اور دل بھر جائے تو دوستی کے ساتھ ساتھ لڑکی بدل لو۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس کا دل مان ہی نہیں رہا تھا، مگر وہ جانتی تھی کہ بھابھی جھوٹ نہیں بول سکتی۔ وہ تو اسے نظر انداز کر رہی تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی۔ ان کا چہرہ اس کی نظروں کے سامنے لرزنے لگا۔ کب اس کے آنسو بہنے لگے اسے خبر ہی نہیں ہوئی۔ فرحین نے اشک بار آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا۔ ایسا لگتا تھا وہ ابھی گر پڑے گی۔ وہ اسے سہارا دینے کے لیے آگے بڑھی۔ اس کے ٹوٹتے ہوئے وجود کو انہوں نے اپنی باہوں میں سمیٹ لیا۔ خدا کے لیے چپ ہو جاؤ مریم، ورنہ میں کچھ کر بیٹھوں گی۔ انہیں شدید دکھ ہو رہا تھا اس کی یوں بکھر کر رونے کا۔ ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ کیسے اسے خاموش کروائیں۔ مریم پلیز، مریم چپ ہو جاؤ۔ وہ اس کے بالوں میں انگلیاں پھیر رہی تھیں، مگر اس کے آنسو نہیں رک رہے تھے۔ ساری رات وہ بہت بے چین رہی۔ صبح سے تیز بخار ہو گیا۔ کھیل جو بھی تھا جانا، اب حساب کیا کرنا۔ جیت چاہے جس کی ہو، ہم نے ہار مانی ہے۔ مگر وہ ہار کیسے مانتی؟ اس نے تو یہ بھی تسلیم نہیں کیا تھا کہ وہ سب ہو چکا ہے۔ بھابھی، آپ نے اس کی آنکھیں نہیں دیکھی تھی بھابھی؟ وہ آنکھیں جھوٹ نہیں بول سکتی۔ انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ میرا چہرہ ان دو آنکھوں کی تلاش ہے۔ وہ سب جھوٹ نہیں ہو سکتا بھابھی۔ وہ تڑپ کر فرحین سے کہتی تو فرحین کو بھی رلا جاتی۔ مریم، وہ میرا بھائی ضرور ہے، مگر وہ ویسا نہیں جتنا اچھا تم اسے سمجھتی تھیں۔ وہ تمہارے قابل نہیں ہے مریم، وہ اسے سمجھاتے ہوئے کہتی۔ نہیں بھابھی، وہ اتنا برا ہو ہی نہیں سکتا۔ میں نہیں مانتی بھابھی۔
اسے بھولنے کی کوشش کرو مریم، ورنہ تم پاگل ہو جاؤ گی۔ میں اسے منع کر دوں گی کہ وہ دوبارہ کبھی تمہارے سامنے نہ آئے۔ انہیں اسے بہلانے، اسے سمجھانے کا کوئی طریقہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ پورا 1.5 سال تک دن رات، صبح شام، ہر لمحے ہر پل میں نے اس کے بارے میں سوچا ہے، اور آپ کہتی ہیں کہ میں اسے بھولنے کی کوشش کروں۔ فرحین خاموش ہو گئیں۔ انہیں اپنا آپ مجرم لگتا۔ کاش میں نے ضد نہ کی ہوتی عزت کے دل کی بات جاننے کی۔ کیسے ایک ہی لمحے میں اس لڑکی کو اس کے خوابوں کی حسین وادیوں سے گھسیٹ کر باہر لے آئی۔ ایک ہنستی، مسکراتی، پیاری سی پریوں جیسی لڑکی کو میں نے ایک لمحے میں بنجر کر دیا۔ وہ گھنٹوں خود کو ملامت کرتی، وہ اس کی شکل دیکھ دیکھ کر ہولتی رہتی تھیں۔ گھر والے بھی سب پریشان تھے کہ اسے کیا ہو گیا ہے، مگر وہ دونوں کسی کو کیا بتاتی کہ کتنی بڑی قیامت اس پہ آ کر گزر گئی ہے، اور کسی کو کانوں کان خبر نہیں تھی۔ اور وہ جو سب کا ذمہ دار تھا، وہ تو شاید یہ بھی نہیں جانتا تھا کہ اس کی وجہ سے کہیں کوئی لڑکی کتنا تڑپ رہی ہے، اور اس پہ اس کی ایک ایک سانس بھاری ہو رہی ہے۔ اور فرحین خاموش تماشائی کی طرح یہ سب دیکھ رہی تھی۔ وہ کچھ کرنا چاہتی تھی مگر بے بس تھیں۔ درد اگر آدمی ہوتا تو گریباں پکڑ کر کہتے، اس طرح رہتے ہیں بے چین دلوں کے اندر، اس طرح کرتے ہیں بیماروں کے ساتھ۔ دل میں رہنا ہے تو ٹھیک سے رہنا سیکھو، ہم تمہیں سہتے ہیں، کچھ تم بھی سہنا سیکھو۔ ایک تھوڑی سی خوشی آئے تو جل جاتے ہو، درد گر آدمی ہوتا۔ مگر خوشی تو شاید مریم ولید کی زندگی میں آئی ہی نہیں تھی۔ ابھی تو اس نے صرف خواب دیکھے تھے، ان خوابوں کی تعبیر خدا سے مانگی تھی، ڈھیر ساری دعائیں کی تھیں اسے پانے کی، اسے حاصل کرنے کی، اور پہلی ہی منزل پہ وہ یوں ہار گئی تھی۔ کوئی تعبیر تو ابھی تک ملی نہیں تھی، اور خوابوں سے بھی رشتہ ٹوٹ گیا تھا۔ آئی مس یو، اسے یاد آیا تھا عزت نے اسے یہ پیغام بھیجا تھا۔ اگر اس کی زندگی میں کوئی اور لڑکی تھی بھابھی، تو اس نے مجھے یہ میسج کیوں بھیجا تھا؟ وہ ہر بار جوش سے بھری کوئی نئی دلیل فرحین کو سنایا کرتی تھی، جیسے ایک نئی امید، ایک نیا خواب، اور دیکھنا چاہتی ہو کہ فرحین اسے ہر تکلیف سے بچانا چاہتی تھی، اس لیے نہ چاہتی ہوئی بھی اس کی ہر نئی امید، ہر نئے خواب کو توڑ دیتی۔ وہ اس نے تمہیں نہیں، اپنے نیٹ فرینڈ کو کہا تھا مریم، وہ اسے رد کرتی۔ مگر وہ جانتا تھا کہ میں کون ہوں۔ اس نے کہا تھا کہ اس کا نام ایم سے شروع ہوتا ہے، وہ جوش سے کہتی۔ اس کی بہت ساری دوستیں ہوں گی مریم، کسی کا بھی نام ایم سے شروع ہو سکتا ہے، وہ کہتی۔ آپ نے دیکھا نہیں بھابھی، وہ کتنا بدل گیا تھا، کتنا خوش رہنے لگا تھا۔ مجھے دیکھ کر اس کی آنکھوں میں روشنی اتر آتی تھی۔ بھابھی آپ تو سب کچھ جانتی ہیں نا بھابھی، وہ پھر اپنی کہتی۔ خوش تو اسے رہنا ہی تھا مریم، وہ لڑکی جو اس کی زندگی میں آ گئی تھی، وہ کہتی۔ تو کم از کم وہ اس کے ساتھ تو سیریس ہے نا بھابھی، مانتی ہیں نا آپ، وہ جانے کیا اگلوانا چاہتی تھی۔ ہاں شاید، وہ انکار نہیں کر سکتی تھی۔ ایک فلرٹ انسان کسی کے ساتھ سیریس نہیں ہوتا بھابھی، اگر دوستی کرنا ہی اس کی منزل تھا تو اس نے مجھ سے دوستی کرنے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ اور وہ اس لڑکی سے محبت کیسے کرنے لگا جبکہ وہ اس طرح کی باتوں کا قائل ہی نہیں ہے؟ آپ مانے یا نہ مانے بھابھی، اس نے آپ سے کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی جھوٹ بولا ہے۔ یا تو یہ بات غلط ہے کہ اسے دوستیاں کرنا اچھا لگتا ہے، یا پھر یہ غلط ہے کہ وہ کسی سے محبت کرتا ہے۔ اس نے دیکھا تھا فرحین ایک دم خاموش ہو گئی۔ دیر تک وہ بغیر کچھ کہے اسے تکتی رہی تھی، پھر اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں بھر کر بولی، تم ٹھیک کہتی ہو مریم، تمہیں واقعی اس سے محبت ہے، تمہارا یقین سچا ہے مریم، باقی یہ سب سچ نہیں ہے۔ انہوں نے اعتراف کر لیا۔ انہوں نے دیکھا کہ اس کا چہرہ ایک دم کھل گیا۔ مگر جھوٹ اس نے نہیں، میں نے تم سے بولا تھا، وہ آہستگی سے بولی۔ آپ نے؟ مریم کو حیرت ہوئی تھی۔ ہاں میں نے تم سے جھوٹ بولا تھا، یہ جھوٹ کہ اس کی زندگی میں کوئی اور لڑکی ہے۔ انہوں نے کب کی چھپائی ہوئی بات اسے بتا دی۔ دیکھا بھابھی، میں کہتی تھی نا کہ عزت ایسا نہیں ہو سکتا، اس کی زندگی میں کوئی اور لڑکی نہیں ہے، دیکھا آپ نے بھابھی؟ وہ بے طرح خوش ہو رہی تھی۔ فرحین نے بہت بے بسی سے اسے دیکھا تھا۔ کاش میں تمہیں جھوٹ بول کر ہی کوئی خوشی ہمیشہ کے لیے دان کر سکتی میری گڑیا۔ انہوں نے کرب سے آنکھیں میچ لیں۔ وہ آدھا سچ سن کر ہی خوش ہو گئی تھی، ابھی پورا سچ سننا تو باقی تھا۔ مگر مریم یہ سچ ہے کہ وہ محبت کا قائل نہیں ہے، انہوں نے بتایا۔ مریم وہ سب جھوٹ تھا جو تمہیں سچ لگا کرتا تھا، اس کی آنکھیں تم سے کہتی تھیں وہ جھوٹ تھا مریم، وہ تم سے محبت نہیں کرتا۔ پھر کیا ہوا اگر وہ مجھ سے محبت نہیں کرتا؟ تو جب آپ اسے بتائیں گی کہ میں اسے کتنا پسند کرتی ہوں تو وہ خود ہی میرے پاس واپس آ جائے گا، میں اسے بدل دوں گی بھابھی، چاہے وہ 1000 لڑکیوں سے دوستی کرے، محبت تو وہ کسی سے نہیں کرتا نا۔ اور بھابھی جب اسے میری دیوانگیوں کے بارے میں پتہ چلے گا نا تو وہ خود ہی میرے بارے میں سوچنے پہ مجبور ہو جائے گا۔ اور آپ ہی تو کہتی ہیں کہ آپ کی نند بہت پیاری ہے، کوئی اسے چھوڑ کر جا ہی نہیں سکتا۔ وہ حد سے زیادہ خوش تھی، مگر اس نے محسوس کیا کہ فرحین اس کا ساتھ نہیں دے رہی ہیں۔ وہ عجیب ترس کھاتی نظروں سے اس کی طرف دیکھ رہی ہیں۔ اسے کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے مریم، انہوں نے اسے آہستگی سے بتایا۔ وہ تعجب سے اس کی طرف دیکھنے لگیں۔
کیونکہ میں اسے سب کچھ بتا چکی ہوں۔ میں نے اسے صاف صاف بتا دیا تھا کہ تم اسے پسند کرتی ہو۔ انہوں نے دیکھا وہ جہاں تھی وہیں پہ ساکت ہو گئی تھی۔ پھر اس نے کیا کہا؟ بمشکل وہ یہ سوال پوچھ سکی۔ وہ کہتا ہے کہ وہ محبت وغیرہ پہ یقین نہیں رکھتا۔ وہ لمحہ بھر کے لیے رکی۔ اس نے کہا کہ مریم سے کہیں کہ وہ پیچھے ہٹ جائے، وہ بہت اچھی لڑکی ہے، میں اس کی بہت عزت کرتا ہوں، لیکن میری زندگی میں تو جو بھی آئے گی صرف دوستی کے لیے، میں کسی سے محبت نہیں کر سکتا۔ آج انہوں نے اس سچ کو مکمل کر دیا تھا جسے وہ کئی دنوں سے چھپائے پھر رہی تھیں۔ بہت دنوں کے بعد اسد ان کے گھر آیا تھا۔ مریم نے دیکھا تھا اس کی شیو بڑی ہوئی تھی۔ وہ ہمیشہ کی طرح اسے دیکھ رہا تھا، کوئی فرق نہیں تھا اس کے دیکھنے میں، اور زندگی میں پہلی بار مریم کو ان ساحر آنکھوں کی چمک بری لگی تھی۔ اس کا دل چاہا کہ وہ خود کو کہیں چھپا لے، جانے وہ کن نظروں سے اسے دیکھتا رہا۔ تو تمہیں محبت جیسی فضولیات پہ یقین نہیں ہے؟ وہ اس کے سامنے سے اٹھ گئی تھی۔ آج پہلی بار میں نے مانا ہے کہ تم وہ نہیں جو نظر آتے تھے۔ لو، آج میں نے بھی تسلیم کر لیا کہ تمہیں دوستیاں کرنا اچھا لگتا ہے۔ جاؤ اسد احسان، میں نے مان لیا، تم مجھ سے بھی فلرٹ کر رہے تھے۔ اس دن وہ بہت شدت سے روئی تھی۔ اس سے کہیں کہ وہ پیچھے ہٹ جائے، وہ بہت اچھی لڑکی ہے، میں اس کی عزت کرتا ہوں، میری زندگی میں بھی جو آئے گی صرف دوستی کے لیے، میں کسی سے محبت نہیں کر سکتا۔ وہ گھنٹوں بیٹھی اس کے لفظوں کو سوچتی رہتی تھیں اور ہر بار ایک نئی اذیت سے گزرتی تھی، مگر جانے کیا ہوا تھا۔ شاید اسے غم برداشت کرنے کا حوصلہ آ گیا تھا، یا ابھی دل میں کچھ حوصلہ تھا کہ اتنی بڑی بات ہو جانے کے بعد بھی کہیں کوئی انتظار اس کے دل میں رہتا تھا۔ فرحین جانتی تھی یہ انتظار ہی اس کی زندگی تھا۔ جانے کیوں بھابھی، میرا دل مانتا ہی نہیں کہ وہ شخص فلرٹ تھا۔ ماننا چاہوں تو اپنے آپ سے نفرت ہونے لگتی ہے کہ میں نے کس شخص کے لیے اپنی قیمتی لمحوں کا ضیاع کیا۔ وہ جب گھر آتا تھا تو مون کے انتظار میں بیٹھا رہتا تھا، اور جب میں نظر آ جاتی تھی تو مون سے ملے بغیر ہی چلا جاتا تھا۔ باتیں وہ مون سے کر رہا ہوتا تھا اور دیکھ مجھے رہا ہوتا تھا۔ جب بہت سارے دنوں کے بعد وہ آتا تھا تو اس کی نظریں بے چینی سے مجھے ڈھونڈتی تھیں۔ میں نظر آ جاتی تھی تو اس کے چہرے پہ روشنی سی پھیل جاتی۔ میں کیسے مان لوں بھابھی کہ یہ سب غلط تھا، جھوٹ تھا؟ وہ ان کے ساتھ الجھتی رہتی اور وہ خاموش رہتی۔ اسے اب بھی اس پہ یقین تھا۔ شاید اس کی کوئی مجبوری ہو بھابھی، وہ خود کو ایک نئی امید میں باندھتی تو وہ انکار نہ کر پاتی۔ کاش ایسا ہی ہو، وہ میرا بھائی ہے مریم، لیکن میں بھی اسے جان نہ سکی، ورنہ میں کبھی تمہیں اتنا آگے نہ آنے دیتی۔ اگر ایک لمحہ پہلے مجھے اس کے خیالات کا علم ہو جاتا تو میں کبھی تمہارے دل کی بات اسے نہ بتاتی، کبھی تمہیں اس جیسے شخص کے سامنے ڈیگریڈ نہ کرتی۔ اب تو وہ تمہارے دل کی ہر بات جانتا ہے مریم، تم لاکھ پردے ڈالو، تم اس سے چھپ نہیں سکتی، اپنی بات سے مکر نہیں سکتی۔ وہ افسوس سے کہتی، مجھے مکرنا بھی نہیں ہے بھابھی، جو بھی ہوا ہے ٹھیک ہوا ہے، کم از کم میرے دل میں یہ ملال تو نہیں رہے گا نا کہ میں نے اسے اپنے دل کی بات نہیں بتائی، اور وہ اس کی بدقسمتی دیکھے بھابھی کہ اگر اس کے دل میں کچھ تھا بھی تو وہ کہہ نہیں سکا، اور اب اگر وہ کہنا بھی چاہے گا تو شاید میں سنوں گی نہیں۔ کبھی کبھی میرا دل چاہتا ہے کہ میں اس سے جا کے پوچھوں کہ مجھ میں کیا کمی تھی، اس نے مجھے کیوں ٹھکرایا۔ کبھی کبھی دل چاہتا ہے کہ میں بھی اس کی اتنی ہی انسلٹ کروں جتنی انسلٹ اس نے میری کی ہے۔ میرا دل چاہتا ہے کہ ایک دن وہ خود سوالی بن کر میرے در پہ آئے اور پھر میں اسے اسی طرح ٹھکرا دوں جس طرح اس نے مجھے ٹھکرایا تھا۔ لیکن میں اسے کوئی بد دعا نہیں دے سکتی بھابھی، جس کے لیے ڈھیروں دعائیں کی ہوں۔ اسے بد دعا دوں بھی تو کس دل سے کہ یہ دل تو آج بھی اسی کے نام پہ دھڑکتا ہے۔ میں اسے کبھی بھول نہیں سکوں گی بھابھی، کبھی بھی نہیں۔ وہ خود کو سنبھالتے سنبھالتے پھر بے بسی ہو کر رونے لگی، اور فرحین کا دل چاہا کہ وہ جا کر اسد کا گریبان پکڑ لیں یا پھر اس کے پیروں میں پڑ کر اس سے مریم ولید کی زندگی مانگ لیں، مگر وہ کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ مریم کی خودداری کی پہلے ہی بہت توہین ہو چکی تھی، اب اگر کچھ کہنا تھا تو وہ اسد کو خود کہنا تھا، اور کیا خبر اسد احسان کو کچھ کہنا تھا بھی یا نہیں۔ اس کے دل میں کچھ ہوتا تو وہ کہتا۔ اس کے دل کی بات جاننے کے لیے وہ دونوں انتظار کر رہی تھیں کہ دل دریا سمندر سے بھی زیادہ گہرے ہوتے ہیں، اور دلوں کی باتیں کون جان سکا ہے۔ اب اگر کچھ کر سکتا تھا تو وہ اسد تھا، وہ تو صرف انتظار کر سکتی تھی۔ انتظار طویل، لمبے، حد نگاہ تک پھیلے وسیع رستے، اور ان پہ پھیلی جامد چپ۔ مون کی سالگرہ تھی اور اسد آیا ہوا تھا۔ پتہ نہیں کیوں مریم کو لگا تھا وہ بہت بدلا بدلا سا ہے، چپ چپ سا۔ مریم تو بن کہے اس کے موڈ کو سمجھ جایا کرتی تھی، اور اس دن تو فرحین نے بھی نوٹ کیا۔ مریم وہ بدلا بدلا لگ رہا ہے، بلکہ پچھلی بار بھی میں نے محسوس کیا تھا کہ وہ کھویا کھویا سا تھا۔ پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا مسئلہ ہے۔ وہ بھی مریم کو سوچ میں مبتلا کر گئیں۔ اب تو اس کے پاس سب کچھ ہے، کامیابیاں، خوشیاں، نئے رشتے، نئی دوستیاں، پھر وہ خوش کیوں نہیں ہے؟ کیوں لگتا ہے کہ اب بھی اس میں کچھ کمی ہے، جیسے وہ ایک بار پھر ادھورا رہ گیا ہے۔ اب تو سب کچھ ہے اس کی دسترس میں، پھر وہ خوش کیوں نہیں ہے؟ وہ سوچے چلی گئی۔
اس نے دیکھا عزت کی نظریں بار بار اس کی طرف اٹھتی تھیں، مگر جو چمک پہلے اس کی آنکھوں میں ابھرا کرتی تھی وہ کہیں گم ہو چکی تھی۔ میں کیسے مان لوں عزت کہ تمہاری آنکھوں نے جو بھی مجھ سے کہا وہ جھوٹ تھا؟ کیوں مجھے آج بھی لگتا ہے کہ تمہاری زندگی میں جو کمی ہے وہ میں ہوں؟ کیوں مجھے لگتا ہے کہ تم میری ہی وجہ سے خوش رہنے لگے تھے؟ کیوں مجھے لگتا ہے کہ تم نے مجھ سے کچھ چھپایا ہے؟ مجھے لگا کرتا تھا کہ اگر تم مجھے نہ مل سکے تو میں مر جاؤں گی، لیکن اب تم جا چکے ہو، پھر بھی میں زندہ ہوں۔ کیوں؟ شاید اس لیے کہ ابھی سب کچھ ختم نہیں ہوا، کچھ ہے جو میں نہیں جانتی، اور جب تک میں تمہارے دل میں چھپی ہوئی وہ بات نہیں جان لوں گی مجھے موت نہیں آئے گی۔ وہ سوچے گئی، کیوں شب بھر جاگتے رہتے ہو؟ کیوں چپ چپ پھرتے رہتے ہو؟ کیوں سپنے بنتے رہتے ہو؟ کیوں دل میں ہنستے رہتے ہو؟ کیوں بے کل پھرتے ہو؟ کیوں الجھ رہے ہو یادوں سے؟ کیوں بہل رہے ہو باتوں سے؟ کیا بھول سکو گے تم مجھ کو؟ جو ہے دل میں وہ کہہ دو۔ کیوں تم اقرار نہیں کرتے یا پھر انکار نہیں کرتے؟ لیکن میں یہ کیسے مانوں تم مجھ کو یاد نہیں کرتے؟ کیوں تم اقرار نہیں کرتے؟ کیوں چھپا رہے ہو تم خود کو؟ مانا کہ ہمارے درمیان کبھی گفتگو کا رشتہ بھی نہیں رہا، مگر محبت میں گفتگو ہوتی ہی کہاں ہے؟ محبت میں تو صرف آنکھیں باتیں کرتی ہیں، اور آنکھیں کبھی جھوٹ نہیں بولتی۔ اب تو فرحین بھابھی بھی قائل ہو گئی تھیں۔ بہت عجیب محبت ہے تمہاری مریم، مگر بہت سچی ہے، بہت نایاب ہے۔ میں سوچتی تھی کہ کیا واقعی مریم ولید کی کہانی ختم ہو چکی ہے؟ کیا تم دونوں ملے بغیر ہی جدا بھی ہو چکے ہو؟ کیا اب کبھی تم مجھ سے کوئی گلہ شکوہ نہیں کر سکو گی؟ اپنے دل کی ساری باتیں انکہی رہنے دو گی؟ مگر آج مجھے میرے سوالوں کا جواب مل گیا مریم۔ محبت میں دلوں کی گواہی کوئی نظر انداز نہیں کرتے۔ اگر تمہارا دل کہتا ہے تو یقین کر لو کہ وہ واقعی تم سے محبت کرتا ہوگا، چاہے وہ جہاں کہیں بھی چلا جائے، لوٹ کر اسے تمہارے پاس ہی آنا ہے۔ کچھ ہے مریم، کچھ ایسا ہے جو میں نہیں جانتی، نہ کوئی اور، جو صرف تم اور عزت جانتے ہو، ورنہ اس سب کچھ ہو جانے کے باوجود بھی تم اسے یاد نہ کر رہی ہوتی۔ ایک لڑکی کے لیے سب سے اہم چیز اس کی عزت نفس ہوتی ہے، مگر تم نے اپنی عزت، اپنی خودداری کو کھو کر بھی اسے یاد رکھا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ کچھ بھی غلط نہیں ہوا، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ تم نے اس کے لیے جتنی دعائیں کی ہیں وہ رد نہیں ہو سکتی۔ وہ کیسے بدل سکتا ہے مریم؟ تمہاری دعائیں اسے واپس کھینچ لائیں گی۔ شاید ابھی وہ تمہارے قابل نہیں تھا، لیکن اللہ میاں جی اسے اچھا بنا کر تمہارے پاس بھیجیں گے۔ اس کی واپسی لازمی ہے مریم، انہوں نے اسے بہت پیار سے کہا۔ آمنہ نے بتایا تھا کہ عزت بہت بدل گیا ہے، اس کی بہت سی لڑکیوں سے دوستی تھی، کبھی وہ اس لڑکی کے ساتھ پھر رہا ہے تو کبھی دوسری لڑکی کے ساتھ دیکھا جا رہا ہے، اور وہ خاموش ہو جاتی۔ ہر بار کوئی اس کے دل پہ بھاری پتھر رکھ جاتا تھا، اس کی دعاؤں میں شدت بڑھتی جاتی تھی۔ اس نے خود کو بہت حد تک سنبھال رکھا تھا۔ کالج کی تعلیم مکمل کرنے کے بعد اسے آگے نہیں پڑھنا تھا، اور عزت کو بھی وہیں لاہور میں ایک جاب مل گئی تھی۔ وہ بہت مصروف ہو گیا تھا، مہینوں بعد کہیں چکر لگاتا تھا، اور تب بھی جانے کہاں گم ہوتا تھا کہ جیسے آتا ویسے ہی اٹھ کر چلا جاتا، اور مریم ولید اس کی خاموشی کو من پسند معنی دیتی رہتی۔ آج وہ ہنسا تھا، کوئی خوشی کی بات ہوگی، آج وہ اداس تھا، پتہ نہیں کیا ہوا تھا۔ وہ خود ہی اس کے موڈ کو جانچتی رہتی۔ اس نے پھر سے ہنسنا شروع کر دیا تھا۔ ہاں، مگر اس کا دل ہر بار روتا تھا۔ وہ نہیں آتا تھا تو روتا تھا، وہ آ جاتا تھا تو اور روتا تھا۔ یہ کس عذاب میں چھوڑ گیا تھا وہ اسے، اور وہ ہنستا تو وہ بھی تھا، مگر مریم ولید کو اس کی ہنسی کا اعتبار نہ رہا تھا۔ بہت ہنسنے لگے ہو تم عزت احسان، کیا بات ہے جسے چھپانا چاہتے ہو؟ وہ کھوج میں لگ جاتی۔ کہیں تم میری جیسی کیفیت سے تو نہیں گزر رہے جس میں ہونٹ ہنستے ہیں اور دل روتا ہے؟ تم بھی ہنستے رہتے ہو، ہم بھی ہنستے رہتے ہیں، غم دلوں میں پلتے ہیں، اور پتہ نہیں چلتا کتنے ہی زمانوں سے، کتنے ہی مکانوں میں روشنی نہیں ہوتی اور پتہ نہیں چلتا۔ تم بن جی نہ پائیں گے، اکثر یہ کہتے تھے، تم بن بھی جیتے رہتے ہیں اور پتہ نہیں چلتا۔ وہ تھکنے لگی تھی۔ جس انتظار میں کوئی آس نہ ہو وہ انسان کو تھکا کے رکھ دیتا ہے۔ انسان یہ خواہش کرنے لگتا ہے کہ ایک پل میں سب کچھ مٹ جائے، مگر یہ انتظار ختم ہو جائے۔ مریم کا وجود بھی انتظار کی ڈور میں بندھا ہوا تھا۔ وہ چاہے کہیں بھی چلی جاتی، یہ انتظار اسے کہیں جانے نہیں دیتا تھا، کھینچ کر واپس اسی مقام پہ لے آتا جہاں سے وہ چلی تھی۔ دنیا میں اگر کسی کو بددعا دینی ہو تو اس سے بری بددعا کوئی نہیں ہے کہ اسے انتظار کی بیماری لگ جائے۔ انسان نہ جیتا ہے اور نہ ہی مرتا ہے، اذیت کے پلے صراط سے لمحہ بلمحہ گزارتا ہے، مگر عمر ختم نہیں ہوتی۔ اور مریم ولید کو یہ بددعا جانے کس نے اور کب دی تھی، مگر اسے یہ بددعا لگ گئی تھی۔ وہ ایڑیاں رگڑتی تھی مگر منزل نہیں ملتی تھی، اور نہ انتظار ختم ہوتا تھا، اور اگر انتظار ختم ہو جائے تو اس کی خودداری، اس کا بھرم، اس کا یقین سب ختم ہو جاتا ہے اور وہ مر جاتی۔ یہ انتظار اس کی سانسوں کی ضمانت تھا، مگر اب وہ تھکنے لگی تھی، اور اس دن جب اس نے عزت کو ایک لڑکی کے ساتھ لیبرٹی میں دیکھا تو وہ ہمت ہار گئی۔ وہ 21ویں صدی کا شخص تھا بھابھی، میں اپنی 20ویں صدی کی محبت لے کر اس کے پاس کیسے جاتی؟
میں ان صدیوں کے فرق کو کیسے ختم کرتی بھابھی؟ اسے محبت پہ یقین نہیں ہے اور میرے لیے محبت زندگی ہے۔ وہ دوستیاں کرنے کا قائل ہے اور مجھے ایسی دوستیوں سے نفرت ہے۔ ہم دو مختلف صدیوں کے لوگوں کا ملاپ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو لاحاصل کی تلاش ہے جو میں کر رہی ہوں۔ میں نے ہار مان لی ہے، وہ میرے لیے نہیں بنا بھابھی۔ آج اسے سچ مچ اپنا انتظار بیکار لگا۔ پہلی بار یوں لگا تھا کہ اب تک کا سفر رائے گاں تھا۔ وہ آنکھوں کا کہنا مان کر جس وادی میں آ گئی تھی وہاں تو وہ شخص موجود ہی نہیں تھا جس کے لیے اس نے اپنے رستے میں آئے ہر شخص کا ہاتھ جھٹک دیا تھا۔ ایک بات کہوں مریم، محبت میں کوئی شرط نہیں ہوتی۔ محبت کسی کو بدل کر نہیں جاتی، جو جیسا ہوتا ہے ویسا ہی اچھا لگتا ہے۔ جیسے تم چاہتی ہو کہ عزت تمہیں تمہارے خیالات، تمہاری فلسفی کے ساتھ قبول کرے، ویسے ہی وہ بھی یہ چاہتا ہوگا کہ وہ جو ہے جیسا ہے تم اسے ویسا ہی قبول کر لو۔ تم اسے بدلنا کیوں چاہتی ہو مریم؟ وہ اچھا برا فلرٹ جیسا بھی ہے تم اسے ویسے ہی قبول کیوں نہیں کرتی؟ اسے بدلو گی تو یہ محبت نہیں ہوگی، تجارت ہوگی۔ انہوں نے پہلی بار جو بھی کہا بالکل ٹھیک کہا تھا۔ مریم حیرانی سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ وہ بالکل ٹھیک کہہ رہی تھی۔ اسے عزت سے محبت تھی، وہ اسے ہمیشہ خوش دیکھنا چاہتی تھی اور اگر وہ ایسے ہی خوش تھا تو وہ اسے روک نہیں سکتی تھی۔ ٹھیک ہے عزت، جیسے تم خوش رہنا چاہتے ہو ویسے رہو، اور جیسے میں خوش رہ سکتی ہوں میں رہوں گی، کیونکہ میں یہ تو جانتی ہوں کہ تم چاہے کہیں بھی چلے جاؤ، لوٹ کر تمہیں میرے پاس ہی آنا ہے۔ تم تو شاید اپنے آپ کو جانتے بھی نہیں ہو، مگر میں جانتی ہوں تم بہت جلد اس سب سے اکتا جاؤ گے، کیونکہ اگر تم واقعی دوستیاں کر کے خوش رہتے تو تمہاری آنکھوں کی چمک کبھی مان نہ پڑتی۔ تمہارا دل خالی ہے، میں جانتی ہوں۔ تمہیں دنیا کی کوئی چیز خوش نہیں رکھ سکے گی۔ تم اگر خوش رہو گے تو محبت میں، اور دیکھنا عزت احسان، وہ محبت صرف میری ہوگی۔ تمہاری خالی جھولی، خالی دل کو میری محبت بھرے گی۔ بہت دنوں کے بعد وہ دل سے خوش ہوئی تھی، دل سے مطمئن ہوئی تھی۔ بھابھی، اب آپ دیکھیں گی کہ 20ویں صدی کی آؤٹ آف ڈیٹڈ محبت 21ویں صدی کی کھوکھلی سوچ سے کیسے ٹکراتی ہے۔ میں 20ویں صدی کی لڑکی اس 21ویں صدی کے لڑکے کو اپنی دعاؤں، اپنے یقین سے کیسے واپس لاتی ہوں۔ آپ دیکھیے گا، میں اس کا انتظار کروں گی بھابھی، اور اب اس کا انتظار مجھے کبھی تھکا نہیں پائے گا۔ کبھی صبح دم، کبھی شام کو، کبھی رات بھر اسے سوچنا کہ وہ لوٹ کر کبھی آ ملے، یہ سوچ کر اسے سوچنا ہے کسی خبر کہ خدا اسے وہیں بھیج دے، اسی راہ پر وہ جہاں پہ آ کے بچھڑ گیا، اسی موڑ پہ اسے سوچنا۔ ان خاموش دنوں میں جب اس کا انتظار، اس کی آہٹ مریم کی زندگی بنے ہوئے تھے، جب کہیں سے کوئی خواب مریم کی آنکھوں میں نہیں اترتا تھا، تب اس کے ہاتھ خاموشی سے اس کے لیے دعا میں اٹھ جاتے، اور وہ وہاں سے دور کہیں کسی ہنسی کی گونج میں کھویا یہ بھی نہ جان پاتا کہ کسی نے اپنے خدا سے اسے مانگا ہے۔ جب وہ کسی کی تعریف میں کوئی جملہ بول رہا ہوتا تھا تو اسے علم ہی نہیں ہوتا تھا کہ اس کا یہ جملہ سننے کی خواہش کسی اور کی سماعت نے بھی کی ہے۔ وہ اپنے دن رات کسی اور کے ساتھ گزار رہا ہوتا تھا اور یہ نہیں جانتا تھا کہ اس کے ساتھ محض ایک لمحہ گزارنے کے لیے کسی نے کتنی دعائیں کی ہیں۔ وہ بے خبر رہا ہر صدا، ہر آواز، ہر دعا سے، اور مریم ولید، وہ بھی بے خبر رہی اپنی تقدیر سے۔ اسے اپنی دعاؤں پہ مان تھا، یقین تھا، مگر وہ جانتی ہی نہیں تھی کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ایک دوسرے کے لیے بنے ہی نہیں ہوتے۔ لاکھ دعائیں کرو وہ تقدیر کو نہیں بدل پاتے، اور مریم ولید ان لوگوں میں سے تھی۔ وہ منگنی کر رہے مریم، بھابھی نے آ کر اسے بتایا۔ ان کا خیال تھا کہ وہ روئے گی، چیخے گی، مگر وہ تو بالکل خاموش تھی، پہلے جیسی پرسکون۔ چلو، اس نے کسی بندھن میں بندنا قبول تو کیا، اسے رشتوں کی ضرورت محسوس تو ہوئی، اس کا مطلب ہے میری دعائیں قبول ہو رہی ہیں۔ وہ مدھم سا مسکرا دی۔ پاگل مت بنو مریم، یہ بندھن وہ تمہارے ساتھ نہیں باندھنا چاہتا، وہ تم سے منگنی نہیں کر رہا۔ وہ اسے جھنجھوڑنا چاہتی تھی مگر وہ سن ہی نہیں رہی تھی۔ بس کرو مریم، ختم کرو یہ دیوانگی، وہ خدا نہیں ہے کہ تم اس کی ہر غلطی معاف کرتی جاؤ، چھوڑو اسے۔ تمہارے لیے لڑکوں کی کمی نہیں ہے، میں تمہارے لیے بہت اچھا سا لڑکا ڈھونڈوں گی۔ انہوں نے اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھوں میں لے کر دبایا۔ کیا حال بنا دیا اس نے تمہارا، خود وہ تم سے بے خبر اپنی زندگی انجوائے کر رہا ہے اور یہاں تم اس کے لیے دعائیں کر کر کے پاگل ہو رہی ہو۔ انہیں اپنے بھائی پہ غصہ آ رہا تھا۔ تم سے پوچھ کر رہوں گی عزت کہ تم نے مریم جیسی اچھی لڑکی کو کیوں ٹھکرایا؟ وہ تو تمہیں اپنا خون معاف کر رہی ہے، مگر میں تمہیں بخشوں گی نہیں، تمہیں واپس آنا ہوگا، چاہے مجھے اس کے لیے کچھ بھی کرنا پڑے۔ انہوں نے سوچ لیا تھا کہ وہ کیا کریں گی۔ وہ خود کو درمیان ملا کر عزت سے مریم کو مانگنے جا رہی تھیں۔ کون سا بھائی ہوگا جو اپنی بہن کا گھر اجاڑ کر اپنی زندگی سنوارنا چاہے گا؟ ہم عجیب طرز کے لوگ تھے، ہمارے روگ ہی اور تھے۔ میں خزاں میں اس کا منتظر، اسے انتظار بہار تھا۔ وہ حیران رہ گئی تھی عزت کی باتیں سن کر۔ وہ کیسے لوگ تھے؟ ایک وہ تھی جو اس کی گواہی دیتی تھی اس کی ہر برائی کو جان کر بھی، اور ایک وہ تھا جو اس کی عزت کے لیے اپنے دل کو روندے جا رہا تھا۔
میں کیا کرتا آپی، اگر میں غلطی سے بھی اپنی خواہش اپنے ہونٹوں پہ لے آتا تو جانے کتنے قصے بنتے، لوگ جانے کیا کیا باتیں بناتے، اس کی عزت پہ آنچ آتی آپی، اور میں یہ کبھی نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے زندگی میں پہلی بار کسی لڑکی کی دل سے عزت کی ہے اور میری وجہ سے اس پہ آنچ آتی، یہ مجھے منظور نہیں تھا۔ وہ انکشافات کر رہا تھا اور فرحین حیران کھڑی تھی۔ تو کیا مریم کا دل سچ کہتا تھا؟ کیا واقعی وہ مریم سے محبت کرتا تھا؟ لاکھ دنیا نے کہا مگر وہ نہیں مانی تھی۔ سب کہتے تھے عزت احسان فلرٹ ہے اور وہ کہتی تھی نہیں، وہ ایسا نہیں ہے۔ سب اسے آ کر بتاتے تھے عزت احسان کسی کی زلفوں کا اسیر ہے اور وہ کہتی رہی نہیں، اس کی زندگی میں کوئی لڑکی نہیں ہے۔ کیسا یقین تھا یہ مریم، جس نے تمہیں زندگی کے کسی موڑ پر ہارنے نہیں دیا؟ وہ سوچ رہی تھی۔ جانتے ہو عزت، اپنی نام نہاد سوچ میں تم نے اس پاک سی لڑکی کو کتنی تکلیف پہنچائی، کتنا ہرٹ کیا ہے تم نے اسے، جانتے ہو؟ انہوں نے اس سے پوچھا۔ کبھی کبھی میرا دل چاہتا تھا کہ میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے قتل کر دوں۔ کتنا آزمایا ہے تم نے اس لڑکی کو، سوچو اگر کسی موڑ پہ وہ ہار جاتی تو تم کیا کرتے، اگر اسے کچھ ہو جاتا تو کیا ہوتا؟ انہوں نے اسے کڑے تیوروں سے گھورتے ہوئے کہا۔ اسے کچھ نہیں ہو سکتا تھا آپی، میری دعائیں اس کی حفاظت کیا کرتی ہیں۔ اس نے بڑے سکون سے جواب دیا۔ کیا عزت، تم بھی؟ مریم صحیح کہتی تھی، تم واقعی اس کے لیے بنے تھے۔ تم دونوں اس دنیا کے لوگ نہیں ہو عزت، جتنی دعائیں تم نے اس کے لیے کیں اس سے کہیں زیادہ دعائیں وہ تمہارے لیے کرتی رہی۔ وہ ہنس رہی تھیں بہت دنوں کے بعد۔ آپ جانتی ہیں آپی، وہی تھی جس کی دعائیں مجھے واپس لے آئیں۔ میں بھٹک گیا تھا آپی، میں سچ مچ بھٹک گیا تھا۔ اس کی نظروں سے گر کر میں گہری تاریکیوں میں گم ہو گیا تھا۔ کہیں سے کوئی راہ سجائی نہیں دیتی تھی۔ پھر اس کا خیال تھا جو مجھے اپنے ہر غم سے بے نیاز کر دیتا تھا۔ وہ اور بھی جانے کیا بولنا، کیا کچھ کہنا چاہتا تھا مگر فرحین نے اسے روک دیا۔ بہتر ہوگا کہ تم اپنی بےقراریوں کی داستان مجھے نہیں، اسے سناؤ۔ وہ ہنس دیا۔ آپ یہ تھوڑی مشکل نہیں ہو جائے گی؟ میں اس سے بات کیسے کروں گا؟ اس نے پریشان ہو کر پوچھا۔ کیا مطلب، کیسے بات کروں گا؟ وہ چڑھ کر بولی۔ آپی وہ مارے گی بہت۔ وہ ہنس دیا۔ وہ شرماتا ہوا کتنا اچھا لگ رہا تھا۔ تو کھا لینا مار، آخر شادی کے بعد بھی تو۔ انہوں نے جان بوجھ کر جملہ ادھورا چھوڑا تھا اور وہ دونوں ایک ساتھ ہنس دیے۔ جسے اس نے لمحہ لمحہ گھڑی گھڑی ہر پل سوچا تھا وہ اس کے سامنے کھڑا تھا۔ کتنا انتظار کیا تھا اس نے اس لمحے کا، کتنی بار خوابوں میں اس لمحے کو پایا تھا، کتنا سوچا تھا اس نے کہ وہ اس سے لڑے گی، شکوہ کرے گی، مگر وہ کچھ بھی نہیں کہہ سکی تھی اور وہ بولتا چلا گیا۔ میں بھٹک چکا تھا مریم۔ جب میری زندگی میں پہلی لڑکی آئی تھی تو میں بہت خلوص سے اس کی طرف پڑھا تھا۔ میں نے اس کے سنگ، اس کے ساتھ کے خواب دیکھے تھے، مگر وہ کہہ رہی تھی کہ وہ مجھ سے دوستی تو کر سکتی ہے مگر شادی نہیں۔ میں اس کے لیے ساری دنیا سے لڑنے پہ تیار تھا مریم، مگر اس نے ایک لمحے میں میرے سارے خواب توڑ دیے۔ میں بہت بری طرح ہرٹ ہوا، اتنی بری طرح کہ پھر رشتوں سے، محبت سے میرا ایمان ہی اٹھ گیا۔ اس کے لہجے میں ایسی تھکن تھی جیسے وہ ایک بار پھر ان لمحوں، اس وقت سے گزر رہا ہو۔ مریم جانتی تھی مسترد کیا جانا کتنا بڑا دکھ ہے۔ وہ اس دکھ سے گزر چکی تھی، شاید وہ لڑکی تھی اس لیے یہ سب برداشت کر گئی تھی، مگر وہ مرد تھا، وہ اس دکھ کو برداشت نہیں کر سکا تھا۔ اس دکھ کو اس نے انتقام لینے کا ذریعہ بنایا تھا۔ اس دن میں نے طے کر لیا تھا کہ میں شادی نہیں کروں گا۔ میں اپنی ذات میں گم ہو چکا تھا، اپنی دنیا میں کھو چکا تھا۔ ریزرو تو میں پہلے ہی رہا کرتا تھا، اب اور بھی چپ ہو گیا، مگر اس خاموشی نے میری ذات میں جانے کے ایسا زہر پیدا کر دیا تھا کہ ہر لڑکی میری طرف کھینچتی چلی آتی تھی۔ پہلے تو میں نے مزاحمت کی، لیکن مجھے وہ یاد آتی تو ایک نفرت سی میرے اندر پیدا ہوتی۔ مجھے ہر لڑکی ایسی ہی نظر آتی اور میں دوستیاں کرتا گیا۔ جب انہیں لڑکیاں ہو کر کچھ فرق نہیں پڑتا تھا تو میں کیوں کسی پہ ترس کھاتا؟ وہ اپنے آپ کو سجا سنورا کر میرے سامنے پیش کرتی تو انہیں سراہنا میں اپنا حق سمجھتا تھا۔ مسترد کیے جانے کے دکھ نے مجھے یہ راستہ دکھایا۔ میں فلرٹ کرتا گیا ان لڑکیوں سے اور ان میں سے کسی نے پلٹ کر کبھی کوئی شکوہ بھی نہیں کیا، کیونکہ یہ ایک خاموش معاہدہ تھا ہمارے درمیان۔ نہ انہیں دوستی سے کچھ زیادہ چاہیے تھا اور نہ میں اس سے زیادہ انہیں کچھ دینا چاہتا تھا۔ رد کیے جانے کا درد کچھ کم ہو گیا تھا، مگر پھر تم میری زندگی میں جانے کہاں سے آ گئیں؟ تم سے مل کر میں یہ جانا کہ خوش ہونا کسے کہتے ہیں۔ میں اکیلے بیٹھا خود بخود مسکراتا رہتا تھا، دل پہ کوئی بوجھ نہیں رہا تھا، میں بہت ہلکا پھلکا ہو گیا تھا۔ محض تمہیں ایک جھلک دیکھنے کے لیے میں تمہارے گھر کے چکر لگاتا، وہ بتا رہا تھا۔ تب مجھے احساس ہوا کہ تم بھی مجھے دیکھ کر خوش ہو جاتی ہو، تب مجھے دوبارہ محبت پہ یقین آنے لگا تھا۔ تب تک سب کچھ ٹھیک تھا، مگر پھر مجھے نیٹ پہ تم ملی۔ تب تم سے باتیں کرنا مجھے بہت اچھا لگا تھا، لیکن پھر جانے کیوں مجھے لگا کہ شاید تم بھی صرف دوستی کرنا چاہتی ہو۔ میں جانتا تھا کہ تم بہت مختلف لڑکی ہو، مگر میں ڈر گیا تھا۔ لیکن چند ایک بار جب تم نے دوبارہ مجھ سے بات نہیں کی تو مجھے اور بھی خوشی ہوئی۔ میں دل سے تمہاری عزت کرتا تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ میں جس لڑکی کی وجہ سے محبت پہ یقین کرنے لگا تھا وہ واقعی آج کل کی لڑکیوں سے بہت مختلف تھی۔
تب میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں شادی کروں گا تو صرف تم سے، تم میری آئیڈیل کے عین مطابق تھیں، لیکن تب زندگی میں پہلی بار مجھے احساس ہوا کہ میں تمہارے قابل نہیں ہوں۔ مجھ جیسا بدنام فلرٹ شخص، کیا مجھ جیسے برے شخص کے لیے خدا نے اتنی اچھی لڑکی چنی ہوگی؟ نہیں، خدا کی تقسیم میں برے کے لیے برے کا ہی وعدہ کیا گیا تھا، تو میں کیسے تمہارے بارے میں، تمہیں پانے کے بارے میں سوچتا؟ میں غلط رستوں پر تھا جن کی کوئی منزل نہیں تھی، مجھے انہی رستوں میں کہیں کھو جانا تھا، تو میں تمہیں اپنے ساتھ کیوں تکلیف دیتا؟ میری وجہ سے تمہیں لوگوں کی طرح طرح کی باتیں سننا پڑتی، اس لیے جب فرحین آپی نے مجھے تمہارے دل کی بات بتائی تو لاکھ چاہنے کے باوجود میں اقرار نہیں کر سکا۔ میں چاہتا تھا کہ تم واپس لوٹ جاؤ، اس راستے پر بہت کٹھنائیاں تھیں، میں تم جیسی اچھی لڑکی کو اس تاریک راستے کا مسافر نہیں بنانا چاہتا تھا۔ اس راستے پر دل کیسے ٹوٹتے ہیں، کیسے رلتے ہیں، شاید تم جیسی کمزور لڑکی یہ سب کچھ برداشت نہ کر سکے۔ آپ تو منگنی کرنے والے تھے نا؟ اس نے اس عرصے میں پہلی بار کوئی سوال پوچھا تھا۔ تمہیں کھو کر میں تمہیں بھلانا چاہتا تھا، ہمیشہ کے لیے، خود سے، اپنے دل کی فریادوں سے فرار چاہتا تھا۔ مجھے تمہیں بھولنے کے لیے میں نت نئی دوستیاں کرتا تھا، مگر پھر بھی تمہیں بھولنا بہت مشکل تھا۔ ہر لڑکی کے چہرے میں تمہارا چہرہ نظر آتا تھا مجھے، ہر راستہ تمہاری سمت چاہتا تھا، یہاں تک کہ میں نے سوچ لیا تھا کہ اب جو بھی لڑکی مجھے ملے گی میں اسی سے شادی کر لوں گا، مگر پھر آپ ہی نے مجھے سب کچھ بتا دیا۔ وہ لمحہ بھر کے لیے رکا تھا۔ ایک بات بتاؤ مریم، تمہیں مجھ پہ غصہ نہیں آ رہا؟ اس نے پوچھا۔ مریم نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا، دو ساحر آنکھیں اس کے عین سامنے تھیں۔ مریم نے پہلی بار انہیں اتنی قریب سے دیکھا تھا۔ میں نے سوچا تھا عزت کہ جب تم میرے در پر سوالی بن کر آؤ گے تو میں تمہیں ٹھکرا دوں گی، اسی طرح جس طرح تم نے مجھے ٹھکرایا تھا۔ میں تمہاری اتنی انسلٹ کروں گی جتنے تم نے میری کی، لیکن آج جب تم میرے سامنے ہو تو میں ایسا کچھ نہیں کروں گی، کیونکہ اب مجھے تمہارے دل کی بات اچھی طرح معلوم ہے۔ کبھی میں تمہارے در پر سائل بن کر گئی تھی اور تم نے مجھے خالی ہاتھ لوٹایا تھا، اور آج تم میرے در پہ سوالی بن کر آئے ہو تو میں تمہیں وہ سب دوں گی جسے دینے سے تم نے مجھے انکار کیا تھا۔ اس نے نظریں جھکائی ہوئے سوچا۔ نہیں، مجھے آپ پہ غصہ نہیں آ رہا، اس نے کہا تھا، یہ جانتی ہوئے بھی کہ میں ویسا نہیں ہوں جیسا تم نے میرے بارے میں سوچا تھا۔ میں گلی گلی سے رسوائیاں بدنامیاں سمیٹ کر اپنی جھولی میں لایا ہوں۔ میں جانتا ہوں تم نے جس شخص کے خواب دیکھے تھے اس کے دامن پہ کوئی داغ، کوئی چھینٹا نہیں تھا، مگر جو شخص آج تمہارے سامنے کھڑا ہے وہ بدنامیوں میں اٹا ہوا ہے۔ کیا تم مجھے اسی حالت میں قبول کر لو گی؟ میں تمہارے خوابوں جیسا نہیں ہوں مریم، میں تمہارے لیے اپنے آپ کو ایسا نہیں رکھ سکا، میں اپنی حفاظت نہیں کر سکا مریم۔ وہ احساس ندامت میں گھرا ہوا تھا۔ عزت، بھابھی کہتی ہے محبت میں کوئی شرط نہیں ہوتی، جو مل جائے وہی محبت کا نصیب ہے، اور اگر آپ میرے نصیب میں ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ہی وہ شخص ہیں جسے خدا نے میرے لیے چنا تھا، اور جسے خدا نے میرے لیے چنا تھا وہ غلط کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے دیکھا اس کے لفظوں نے اس شخص کے چہرے پہ روشنی بکھیر دی تھی، اور اس نے یہ بھی دیکھا کہ اس کی انا چیختی رہ گئی تھی، مگر اس نے اس کے ہر احتجاج کو رد کر دیا تھا۔ محبت میں انا بھی نہیں ہوتی، اس نے سوچا۔ تم جانتی ہو مریم، آج تم نے میرا مان رکھ لیا ہے۔ وہ مسکرا دیا۔ تم نے میرا مان نہیں ٹوٹنے دیا عزت، تو میں تمہارا مان کیسے توڑ سکتی تھی؟ وہ اپنے دل میں بولی۔ اور تمہیں کسی نے یہ بتایا ہے مریم کہ تم مسکراتی ہوئی کتنی اچھی لگتی ہو؟ وہ کب مسکرا دی تھی اسے خبر ہی نہیں ہوئی، مگر عزت کی بات پہ وہ مسکرا نہیں سکی بلکہ شرما گئی تھی۔ اور تمہیں کسی نے یہ بتایا ہے مریم کہ… اس نے بات ادھوری چھوڑی۔ مریم نے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا کہ کل شام کو تمہاری منگنی طے پائی ہے اس ناچیز کے ساتھ۔ وہ شرارت سے مسکرا رہا تھا۔ بہت عرصے کے بعد مریم کو یاد آیا کہ مسکراتے ہوئے وہ بہت خوبصورت لگتا تھا۔ مجھے چلنا چاہیے۔ وہ اب مزید وہاں نہیں ٹھہر سکتی تھی۔ اس کی ساحر آنکھوں کے سامنے ٹھہرنا بہت مشکل تھا اس کے لیے، لیکن اس نے اسے جاتے جاتے آواز دی، ایک نظم سناؤ مریم؟ وہ بولا تو مریم کے اٹھتے ہوئے قدم رک گئے۔ جانتی ہو مریم، میں کتنی دور جاتے جاتے واپس پلٹا ہوں، تم سے بہت دور جاتے جاتے تمہاری دعاؤں نے مجھے واپس بلا لیا تھا۔ میں کہیں بھی چلا جاتا مجھے واپس تمہارے پاس ہی آنا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا اور مریم سوچ رہی تھی کہ یہ جملہ اس سے بھابھی نے بھی کہا تھا۔ اب وہ نظم سنا رہا تھا۔ مریم کی آنکھیں ہولے ہولے بند ہونے لگیں۔ اسے یاد آ رہا تھا کہ عزت احسان کی آواز بھی بہت خوبصورت تھی۔ تو نہ تھی کوئی سرائے کہ رات بھر ٹھہر کر سفر اختیار کرتا، میں نہ تھا کوئی مسافر کہ نگر نگر کو پھر کر کہیں اور پیار کرتا، ورنہ اپنی بستیوں میں کئی دل کئی نگاہیں، جو ہو نیند کا رسیا تو ہزار خواب گاہیں، کہیں کاکلوں کے بادل، کہیں قامتوں کی چھاؤں، کہیں حسرتوں کے گاؤں، کوئی بے حال قصہ، کوئی داستان ادھوری، یہ سپردگی جدائی تو وہ اختلاط دوری، یہاں عشق بھی تماشا، یہاں شوق بھی ملامت، نہ کسی صنم کو شکوہ، نہ دکھی کوئی پجاری،
یہ عجیب کمار خانے، یہاں یاد بھی کمائی، نہ کسی کا مان ٹوٹا نہ کسی نے چوٹ کھائی۔ ڈھلتی دوپہر نے دیکھا تھا کہ 21ویں صدی کا ایک بے وفا لڑکا 20ویں صدی کی ایک با وفا پر یقین لڑکی کے سامنے سر جھکائے کھڑا تھا، اور ان دونوں کے ہونٹوں پہ مسکراہٹ تھی۔ 2 صدیوں کا سنگم بہت حسین تھا، جس میں ان دونوں کا مان سلامت رہا تھا۔ اس ڈھلتی دوپہر نے وہی فقرہ خود دہرایا تھا، نہ کسی کا مان ٹوٹا نہ کسی نے چوٹ کھائی، نہ کسی نے چوٹ کھائی۔ اوکے جی، فائنلی ہیپی اینڈنگ۔ مجھے شروع سے لگ رہا تھا ہیپی اینڈنگ نہیں ہوگی، کچھ ہو جائے گا، یا تو بھابھی کچھ بیچ میں گیم کر جائیں گے، یا بھابھی کا بھائی جو ہے وہ کچھ کر جائے گا۔ بہت کم چانسز تھے کہ جو کچھ مریم سوچ رہی ہے ویسے ہی ہوگا، پر مریم یار یہ تو بہت ہی ڈیپ والا عشق ہو گیا کہ آپ بس اس کو جان گئے بغیر بات کیے، آپ اس کو دیکھے ہو اور آپ جان گئے ہو، آنکھیں بڑھنے لگ گئے ہو۔ واہ جی واہ اچھا تھا ہے نا، بہت مزہ آیا۔ اچھا اس ناول کو نا میں نے بہت لوچ کے پڑھا ہے، بہت سکون سے پڑھا ہے، اور بہت انجوائے کر کے پڑھا ہے اس کو میں نے۔ آپ کو بھی شاید ڈفرینس فیل ہوا ہوگا نریشن میں۔ بہت مزہ آیا مجھے یہ پڑھتے ہوئے، بہت اچھی کہانی تھی، کوئی فالتو کردار نہیں، کوئی لائن فالتو نہیں۔ یار مجھے آخر میں لگ رہا تھا کہ اس بندے کو کینسر تو نہیں ہے، کیونکہ اس نے ایک سیمیسٹر کیوں چھوڑا تھا۔ خیر پوری کہانی تو نہیں تھی لیکن مزے کی کہانی تھی ہے نا۔ اچھا اس رائٹر کی نے میں نے ایک اور کہانی پڑھی تھی، دھوپ اناج چھاؤں ٹائپ کی، وہ بھی بہت اچھی کہانی تھی، بہت انٹرسٹنگ تھی، اور وہ جو ہم جو سوچ رہے ہوتے ہیں وہ تو بالکل اس کی برعکس ہوتا ہے۔ بہت مزے کی کہانی ہے، اس کا بھی لنک آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہا ہوگا، اس کو ضرور چیک آؤٹ کریں اور سبسکرائب کر دیں یار، یہ بہت لازمی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھی کہانیاں سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اللہ حافظ۔